ان کے جو الفاظ ہیں میں ورڈ بائی ورڈ آپ کو سنا دیتا ہوں، میں نے وہ نوٹ کیے ہوئے ہیں تاکہ کوئی غلطی نہ ہو جائے اس میں. اور صراحتاً انہوں نے جھوٹ باندھا. ایٹ لیسٹ مجھے اپنے بارے میں تو پتا ہے کہ یہ جھوٹ ہے، اور ہمارے دنیا بھر میں ملینز آف اسٹوڈنٹ اس بات کے گواہ ہوں گے یہ جملے سننے کے بعد کہ انہوں نے صراحتاً میرے اوپر جھوٹ باندھا، اور اس جھوٹ باندھنے کی وجہ سے وہ خود بخود لعنت کے مستحق ہو گئے. لعنت اللہ علی الکاذبین جو سورہ آل عمران میں آیا، آیت مباہلہ کے اینڈ کے اوپر. ہم ان پہ لعنت نہیں بھیج رہے، لیکن آٹومیٹکلی وہ مستحق ہو گئے جھوٹ باندھ کر. ان کے جملے کیا تھے؟ انہوں نے اللہ کے محبوب امام کائنات سید الاولین والآخرین شفیع المذنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو تبرکات ہیں ان کا ذکر کرتے ہوئے چند ایک احادیث بیان کی. وہی 4-5 حدیثیں ان کو پتہ ہے. انہیں یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ حدیثیں اور ان کے علاوہ اور کئی احادیث میں نے بخاری اور مسلم سے آلریڈی کئی ویڈیوز میں بیان کی ہیں. وہ 4-5 حدیثیں انہوں نے بیان کر کے نا ان کے اینڈ پہ ایک جملہ بولا. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں یہ باتیں ہیں جو جیلم کا گمراہ انجینئر یا یہ ڈاکٹر نالائق، نام وہ بگاڑنے کے آپ کو پتہ ماہر ہے، یعنی میرا ذکر کر کے انہوں نے کہا کہ یہ ڈاکٹر ذاکر نائک کو انہوں نے ڈاکٹر نالائق کہا. یہ باتیں ہیں جو جیلم کا گمراہ انجینئر یا یہ ڈاکٹر نالائق توہم پرستی کہہ رہے ہیں، حالانکہ ان کبوتروں کو پتہ نہیں کہ یہ تو اہل سنت کا عقیدہ ہے جو آج بریلویت کے نام سے مشہور ہے. وہ کہتے ہیں یہ جو بخاری مسلم کی احادیث ہے نا ان کو انجینئر نہیں مانتا اور اسے توہم پرستی کہتا ہے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک کے حوالے سے جو بات کی تو میرے علم میں تو نہیں کہ انہوں نے کہیں ان احادیث کا انکار کیا ہو. بہرحال مجھے اپنا تو پتا ہے. اور کہا کہ انجینئر اسے توہم پرستی کہہ رہا ہے، اور میرا نام انہوں نے پہلے نمبر پہ ذکر کیا ہے. اس لیے میں اپنے آپ کو اولین مخاطب سمجھتا ہوں اس حوالے سے. تو اینڈ پہ انہوں نے جو کنکلوڈ کیا کہ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے جو آج بریلویت کے نام سے مشہور ہے. یہ باتیں ہیں جو وہ جیلم کا گمراہ انجینئر یا یہ ڈاکٹر نالائق اس طرح کے کرنے والے ہیں اور اس کو توہم پرستی کہہ رہے ہیں، اور ان بکوتروں کو پتہ نہیں کہ یہ عقیدہ تو صحابہ کا ہے جو آج اہل سنت کے عقیدے سے یا بریلویت سے مشہور ہے. ڈاکٹر صاحب یہ اہل سنت کا عقیدہ نہیں ہے جو بریلویت کے نام سے مشہور ہے، یہ دین تصوف کے عقائد ہیں جو آج بریلویت کے نام سے مشہور ہیں. ہاں بالکل یہ ذہن میں رکھیے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو تبرکات ہیں ان سے متعلق احادیث بیان کر کے آپ لوگوں نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا. صحابہ کرام علیہم رضوان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک بالوں کا احترام کرتے تھے، اور تم لوگ اپنے باپا جانی جس کو امیر اہل سنت بنایا ہوا ہے، تم نے پورے اہل سنت کا امیر جو کہتا ہے کہ میں نے کسی مدرسے کا منہ نہیں دیکھا، اس کے پاس میٹرک تو دور کی بات پرائمری کی بھی ڈگری نہیں اسکول کی، اور وہ امیر اہل سنت ہے، ان کا بھی امیر ہے. باپا جانی کے منہ مبارک تمہارے دعوت اسلامی والے جن کے تم وکیل ہو اور فرنٹ مین ہو مولویوں کی کیٹیگری میں، وہ تقسیم کرواتے ہیں. تم لوگ ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مار رہے ہو، حدیثیں لیتے ہو بخاری مسلم سے منہ مبارک سے متعلق، اور منہ مبارک تقسیم کرتے ہو اپنے باپا جانی کے، عبد القادر جیلانی کے. کیا سیدنا ابو بکر عمر عثمان علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین نے کبھی اپنے بال لوگوں میں تبرکن تقسیم کیے؟ لہذا یہ کہنا کہ یہ وہ عقیدے ہیں جو اہل سنت کے ہیں جن کو بریلویت کہا جاتا ہے مشہور آج کے زمانے میں، یہ بالکل جھوٹ ہے. تم لوگوں نے اہل سنت کی احادیث میں سے اپنے بزرگ اور بابوں کا احترام ثابت کیا ہے. تم لوگوں نے اپنے بزرگوں کو پیغمبر کا درجہ دے دیا ہے بغیر نام لیے. غلام احمد قادیانی دجال نے تو شراب کو شراب کہہ کے پیا، یعنی اپنے آپ کو امتی نبی کہا اور مردود بارگاہ ہو گیا.
تمہارے بابوں نے شراب کو انگوروں کا جوس کہہ کے پیا اور نبی علیہ السلام کی عصمت کے اوپر ڈاکہ مارا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات کے مقابلے پر تم لوگوں نے اپنے بال، منہ کی ہڈیاں، یہ تو میں نے خود دیکھا ہوا ہے الیاس قادری صاحب کو 1999 میں، آج سے میں 25 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، مرکز فیضان مدینہ میں میں نے خود دیکھا سینکڑوں کے مجمع میں وہ لکاٹ یا قربانی کھا رہے تھے، اس کے بعد انہوں نے اس کی جو گٹھلی ہے نا یوں کر کے نا آڈینس کی طرف پھینکی اور وہ کتے کی طرح اس کو حاصل کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ویڈیوز تو یہ مدنی چینل پہ اب آئی ہیں نا تو ان کی حقیقت کھلی ہے، یہ سارے کام یہ پہلے کرتے تھے۔ میرے پاس خود الیاس قادری صاحب کے منہ مبارک موجود تھے، ظاہر ہے میں نے آج گرین پگڑی اس لیے پہنی ہے کہ میں ان کو بتاؤں کہ بھائی وہ بھی کیا دن تھے، ہم بھی ایک جن تھے، آج ہم دیو ہیں، ان جنوں کے بھی پیو ہیں، ہاں ہم بھی اس جماعت کا حصہ رہے ہیں۔ تو ان ظالموں نے دین تصوف کو اہل سنت کہنا شروع کر دیا اور اپنے باپا جانی کے وہ الیاس قادری صاحب کے منہ مبارک تقسیم کرتے ہیں اور پھر باتیں ہمیں آگے کرتے ہیں۔ بھائی اگر اس قسم کی تم غداری کرو گے تو پھر ہم تمہیں کہیں گے کہ تم صرف اینٹی قادیانی ہو، ختم نبوت پہ تم کبھی بھی کام نہیں کر سکتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غلام احمد قادیانی دجال کو گراؤنڈز تمہارے بزرگوں نے پرووائڈ کی ہیں، چشتی رسول اللہ پارٹی، شبلی رسول اللہ پارٹی۔ بڑا برا لگتا ہے انہوں نے، کہتے ہیں انجینئر صاحب چھیڑ دینے سانو، تو نہ چھیڑو نا، تسی کسی اور کی طرف منسوب کرتے ہو تم جب ہمیں، تو ہم اس کا آگے جواب دیتے ہیں۔ تم نے مجھے قادیانی کہا، میں نے تمہارا چشتی رسول اللہ کا زخم اتنا چھیلا کہ آج میں نے کینسر بنا کے رکھ دیا، تم بھی جواب دو نا۔ میں نے تو کہا نا کہ میں تو اسے دجال مانتا ہوں، تمہارے بڑوں کو بھی، تمہارا بھی کام ہے نا کہ تم آگے کہو کہ چشتی رسول اللہ کتابیں پرنٹ کرنے والے، ان کی حرام کی کمائیاں کھانے والے، ان کے حق میں مناظرے لڑنے والے سب کے سب گستاخ ہیں، کھورا تو اڑے کار نکل آئے گا۔ تو میں نے تو اپنی جان رکھی ہوئی ہے بھائی ہتھیلی کے اوپر، میں نے ان کا کوئی بابا نہیں چھوڑنا، جس نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا میں انہوں اپنے علمی نیزے دی نوک تے لے لینا انشاءاللہ تعالی۔ میں نبی صاحب ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں، اے ایک نعرے کافی تھوڑے ہستے۔ خیر یہ انہوں نے جو حربہ آزمایا اس لیے تاکہ اپنی عوام کے اندر نا مجھے ڈی فیم کرنے کی کوشش کریں، حالانکہ اس بندے کی علمی پیدائش سے بھی پہلے، علمی پیدائش تو ان کی آ کے 2014-15 میں ہونا شروع ہوئی ہے یوٹیوب کے اوپر، فیس بک کے اوپر۔ پہلے تو یہ جلسے جلوسوں میں ہی ہوتے تھے اور الحمدللہ ہماری ویڈیوز 2008 سے ریکارڈ ہو رہی ہیں، میری ایک ویڈیو میں نہیں، دو میں نہیں، درجنوں ویڈیوز میں میں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مبارک تبرکات ہیں ان سے متعلق احادیث نہ صرف بیان کی ہیں بلکہ عقیدے کے طور پر بیان کیا ہے۔ لہذا ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کا میرے اوپر یہ تہمت لگانا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات کو ان سے فیض حاصل کرنے کو تہم پرستی کہتا ہوں، تو یہ سیدھا سیدھا سمجھ لیں انہوں نے میرے اوپر ایک قسم کا گستاخی کا ہی فتویٰ لگا دیا۔ اس کے اوپر میں ان کے اوپر توبہ پیش کرتا ہوں کیونکہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے اور اس جھوٹ کے ذریعے انہوں نے مجھے ڈی فیم کرنے کی کوشش کی ہے، بلکہ میری لائف کو ورنیبل کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ یہ جس پبلک میں بیٹھ کے اس قسم کی باتیں کرتے ہیں نا، اس پبلک میں سے پھر وہ بندے اٹھتے ہیں جو لوگوں کو گستاخ رسول کہہ کے پھڑکا دیتے ہیں۔ مجھے تو خیر ان کی پرواہ نہیں ہے، میں تو ان سارے لوگوں کو ایک جعلی عشق کے اوپر مبنی مانتا ہوں، یہ تو عشق بابا ہے ان کا۔ ہاں انہوں نے آج تک کبھی بھی لاہور میں ان بک شاپس کے باہر کبھی دھرنا نہیں دیا جدھر سے چشتی رسول اللہ والی کتابیں پرنٹ ہو رہی ہیں۔ یہ صرف اینٹی قادیانی ہے، ختم نبوت کے رائٹ صرف ہمارے پاس ہے اللہ کے فضل سے، اور یہ میں ایک تفنن کے طور پہ بات کر رہا ہوں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اور بات نہیں کر سکتا، ضرور کریں بات، لیکن دو نمبری نہیں کرنی۔ یہ نہ ہو کہ ساڈا کتا کتا تے تہاڈا کتا ٹومی، ایک کام نہیں ہونا چاہیے۔
سارے کتے کتے ہی ہونے چاہیے نے. یہ نہیں ہے کہ غلام احمد قادیانی دجال جو ہے وہ اگر دعوے نبوت کرے تو اسے آپ جو ہے وہ کتا کہیں اور آپ کے بابے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے تو وہ ٹومی ہو جائے. اس سارے ٹومی میں مار چھڑنا ہے جی انشاءاللہ تعالی. میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے ٹومی تھے شاہ ہی کوئی نہیں. ابھی احمد ہوئی ہے, کیا کروں؟ ٹومی نہیں چھڑنے انشاءاللہ تعالی. اچھا, یہ میں آپ کو باقاعدہ ایک جو میں نے تفصیلی ویڈیو اس ٹاپک پہ ریکارڈ کروائی تھی نا, وہ میں نے ریکارڈ کروائی تھی آج سے 12 سال پہلے, 30 جون 2012 کو. ڈیٹ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. مسئلہ 43, وسیلہ اور توسل کے صحیح احکام و مسائل. جب سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 35 آئی تھی نا وسیلہ سے متعلق, اس کے کانٹیکسٹ میں نے تفصیلی گفتگو کی تھی, آلموسٹ کوئی 1.5 گھنٹے کی. اس میں میں نے 5 شرعی وسیلے بتائے تھے جو مشروع ہیں, اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمایا. ان میں چوتھے نمبر پہ جو میں نے وسیلہ ذکر کیا تھا وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات کا وسیلہ تھا, اور اس میں میں نے کافی ساری احادیث بیان کی تھی. آج انشاءاللہ تعالی میں ان احادیث کو ریپیٹ کر دوں گا تاکہ دوبارہ سے ویڈیو ریکارڈنگ میں آ جائے, اور اس کے بعد ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کے اوپر توبہ کرنا واجب ہے, کیونکہ یہ میں آج ریکارڈنگ نہیں کروا رہا ہوں, میں نے ڈیٹ بھی بتا دی ہے. یوٹیوب پہ جائیں, 43 مسئلہ لکھیں, وہ ویڈیو کھل جائے گی. اگر یہ باتیں میں نے اس میں نہ کی ہوں تو میں مجرم ہوں. اب اس شخص سے پوچھیں کہ تو نے خود سے میرے بارے میں کیسے ازیوم کر لیا کہ میں ان چیزوں کو نہیں مانتا. اور ہمارے اکثر مخالفین, خواہ وہ فرقوں کے مولوی ہوں یا موٹیویشنل سپیکر ہوں یا مولویوں کے فرنٹ مین ہوں, وہ خود سے نا میری طرف کوئی جملہ منسوب کرتے ہیں, آدھی میری بات پکڑتے ہیں, آدھا اس میں خود سے ایڈ کر کے نا ایک پہلے ڈاکٹرین بناتے ہیں, اس کے بعد اس کو جواب دینا شروع کر دیتے ہیں, حالانکہ میرا وہ نظریہ ہی نہیں ہوتا. یہ اکثر لاہور کا جو چھوٹو مولوی ہے وہ خود سے چیزیں بناتا ہے اور پھر جواب دیتا ہے اپنا علم جھاڑنے کے لیے. اسی طریقے سے باقیوں کو میں نے دیکھا ہے. اس لیے میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھی وارن کروں گا کہ ہمارے عقائد و نظریات کو ان چھوٹے کلپس یا ان کی کہی ہوئی باتوں سے نہ آپ سمجھیں, بلکہ جو ہم بات کر رہے ہیں اس کے ذریعے سمجھیں. اس طرح تو آپ کسی کے اوپر بھی کوئی جھوٹ منسوب کر سکتے ہیں. اب یہ اتنا ذمہ دار شخص ہے ڈاکٹر اشرف آصف جلالی, اسے وہ امام جلالی کہتے ہیں. جس طرح امام احمد بریلوی, تو اگلا نمبر اسی کا لگایا ہوا انہوں نے, بیچ میں ایک شاہ احمد نورانی صاحب. علمی طور پہ اس وقت فرنٹ پہ فیس مفتی منیب الرحمان صاحب کے بعد پاکستان میں انہی کا ہے, ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کا. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ انجینئر جو ہے وہ توہم پرستی کہتا ہے, نعوذ باللہ, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات کو. اور کون کہہ رہا ہے کہ جس کا اپنا باپا جانی اپنے بال تقسیم کرتا ہے. اگر یہ واقعی نبی الاسلام سے عقیدت رکھتا ہے نا تو اب اس کی ویڈیو آنی چاہیے جس میں یہ باپا جانی کی مخالفت کرے. کبھی نہیں کرے گا, کیونکہ وہ باپا جانی تو اس وقت ان کی ایک سمجھ لینا اتنی بڑی ہستی بن چکے ہیں, ان کے ساتھ کوئی اختلاف کر ہی نہیں سکتا, چندہ جوڑا ہوا ہے. اگر یہ واقعی مخلص ہوا تو یہ رد کرے گا, اور جو اس نے میرے اوپر جھوٹا الزام لگایا اس سے معافی بھی مانگے گا. ادروائز میں یہ کہوں گا کہ یہ جان بوجھ کے حرکت کرتے ہیں. 12 ربیع الاول شریف کی نسبت سے میں 12 صحیح الاسناد احادیث تبرکات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے انشاءاللہ آج بیان کروں گا, لیکن تفصیل میں جانے سے پہلے ایک دفعہ دروشی پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین, آمین. ہاں جی, 12 ربیع الاول شریف کی نسبت سے 12 صحیح الاسناد احادیث. پہلی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک بڑے تشت کے اندر, بڑا برتن, اس کے اندر وضو فرمایا کرتے تھے, جس میں فائدہ یہ ہوتا تھا کہ جب نبی علیہ السلام وضو کرتے تھے نا برتن کے ذریعے, تو وہ
پانی جو ٹپکتا تھا وہ اس بڑے برتن میں جمع ہو جاتا تھا، زمین پہ نہیں گرتا تھا. اور اس کے بعد سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کا وہ بڑا برتن صحابہ کرام میں لے آتے تھے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان اس پانی سے جس سے نبی علیہ السلام نے وضو کیا ہوتا، اور وہ وضو کا ٹپکا ہوا پانی ہوتا تھا، اس سے تبرک حاصل کرتے تھے اور اس پانی کو اپنے جسم کے اوپر ملتے تھے. حتیٰ کہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں کہ اگر کسی صحابی کو وہ پانی نہ ملتا تو وہ دوسرے صحابی جس نے وہ پانی ملا ہوتا تھا اس کی تری سے اپنا ہاتھ مل کے اپنے جسم کے اوپر ملتے تھے. الحمدللہ. لیکن ان لوگوں نے یہ پروٹوکول اپنے بابوں کو دیے ہوئے. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب 2014 کے دھرنوں میں انہوں نے اپنا پسینہ پونچھ کے ٹیشو پیپر کے ذریعے اپنے آڈینس میں تقسیم کیا تھا. ویڈیوز موجود ہیں. اس وقت تو ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے نا وہ ان کی تو آنکھیں اندھی ہوئی تھی نا اس بندے کی محبت میں. تو وہ ہر ٹائم جو ہے نا وہ تمام چینلز جو ہے وہ لانچ ہوئے ہوتے تھے کہ دکھاؤ یہ کیا کر رہے ہیں. تو یہ تماشے بھی ساتھ میں رپورٹ ہوتے تھے. ہمیں اختلاف دین تصوف سے ہے کہ یہ حدیثیں لیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق اور فٹ اپنے بابے کرنے شروع کر دیتے ہیں. اور پھر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ بابا 500 سال پرانا ہے یا آج کا بابا ہے. ہم تو کہتے ہیں 1400 سال پرانا بھی کو بابا ہو وہ بھی فٹ نہیں ہوگا. جو پروٹوکول رسول اللہ کا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کسی اور شخص کو نہیں مل سکتا. یہ بھی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ہے ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب جو تمہارے بابے مار رہے ہیں. اگر تم یہ کہو گے کہ ڈاکٹر طاہر القادری کو میں نہیں مانتا تو تمہارا جو باپا جانی ہے امیر اہل سنت وہ تو اپنے بال تقسیم کرتا ہے، منہ کے نوالے تقسیم کرتا ہے، گوشت کھانے کے بعد ہڈیاں تقسیم کرتا ہے. تو پروٹوکول تو وہ ویل کر رہا ہے رسول اللہ والا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور ایکٹنگ دیکھیں لگتا ہے جی دنیا کا سب سے بڑا عاشق رسول یہ ہے. ایکٹنگ دیکھو ان بندیاں دی. دوسری حدیث صحیح بخاری میں بڑی مشہور حدیث ہے. صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر جب سہیل ابن عمر مشرکین عرب کی طرف سے آئے، بعد میں خیر وہ مسلمان ہو گئے، اور ان کے ساتھ عروہ ابن مسعود تھے وہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئے رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام. تو ظاہر ہے کہ اس وقت بالکل جنگ کی کیفیت قریب تھی اور نبی علیہ السلام پاور میں بھی تھے. اس کے باوجود آپ علیہ السلام نے صلح کر لی. صلح حدیبیہ کے اوپر آمادہ کرنے کے لیے مشرکین عرب جو ہیں وہ رسول اللہ کو تھریٹ کر رہے تھے کہ یہ تمہارے ساتھی تمہیں چھوڑ جائیں گے. اب انہیں کیا پتا تھا کہ رسول اللہ کے ساتھی کیا نبی علیہ السلام کو جسٹ ایک قبیلے کا سردار مانتے ہیں؟ وہ تو اپنی دنیا اور آخرت ان کے ساتھ جوڑے ہوئے تھے. تو اس قسم کی وہ گفتگو کر رہے تھے. پھر صحابہ کرام نے پریکٹیکلی ان کو ثبوت دیا تاکہ ان کو یہ میسج ملے کہ ہم اپنے نبی سے کیا عقیدت رکھتے ہیں. اس کے پیچھے ریزن یہ تھی. تو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پبلکلی وضو کیا تو صحابہ کرام آپ کا تھوک مبارک بھی زمین پہ نہیں گرنے دیتے تھے. جب نبی علیہ السلام تھوک مبارک پھینکتے تو صحابہ کرام اپنے ہاتھ رکھتے اور قریب تھا کہ ایک دوسرے سے لڑ پڑتے اس کے حصول کے لیے. عروہ ابن مسعود یہ منظر دیکھ رہا تھا اور کنکھیوں سے دیکھ رہا تھا، سیدھے نہیں ایسے کر کے، کیونکہ ظاہر ہے کہ وہ ایک تھوڑی اپنے اندر ایک وہ تکبر والی بات بھی ہوتی ہے. اور پھر اس نے یہ سارا جو منظر دیکھا نا، اس نے جا کے مشرکین عرب کو بتایا کہ بھائی ان کے ساتھ جنگ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، صلح ہی کر لو. کیونکہ میں، اب یہ الفاظ ذرا عروہ ابن مسعود کے سنیں، وہ کہتے ہیں کہ میں دنیا کے سارے بڑے بڑے بادشاہوں کے دربار میں گیا ہوں. میں کیسر کے دربار میں بھی گیا، رومن امپائر کا ہیڈ. میں کسرا کے دربار میں بھی گیا، پرشین امپائر کا ہیڈ، دونوں سپر پاورز. میں نجاشی کے دربار میں بھی گیا، لیکن میں نے کسی بھی دربار میں درباریوں کو اپنے بادشاہ کی وہ رسپیکٹ کرتے ہوئے نہیں دیکھا جو رسول اللہ کے ساتھی ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کی قسم جب وہ وضو کرتے ہیں تو وہ ان کا تھوک مبارک بھی زمین پہ گرنے نہیں دیتے بلکہ اپنے ہاتھوں پر لیتے ہیں اور اپنے جسم پہ ملتے ہیں. وضو کا پانی نیچے زمین پر گرنے نہیں دیتے, اپنے ہاتھوں پر لیتے ہیں اور اپنے جسم پہ ملتے ہیں, اور اگر کسی کو نہ ملے تو وہ دوسرے سے اس کی تراوٹ لے کے اپنے جسم کے اوپر ملتا ہے. اور اللہ کی قسم جب وہ کوئی حکم دیتے ہیں تو وہ فوراً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کو بجا لاتے ہیں. اور اللہ کی قسم وہ اپنے پیغمبر کی ایسی تعظیم کرتے ہیں کہ وہ نگاہ اٹھا کر بھی ان کی طرف نہیں دیکھتے. یہ آپ کو پتا, یہ بڑی حیران کن بات میں آپ کو بتا رہا ہوں. یہاں تو لوگ کہتے ہیں ہم ہر وقت حضور کو دیکھتے رہتے. صحابہ کرام نبی الاسلام کی طرف ٹک ٹکی باندھ کے نہیں دیکھا کرتے تھے, دیکھ ہی نہیں سکتے تھے, تاب ہی نہیں لا سکتے تھے, اور احترام بھی کرتے تھے, ہمیشہ نظریں جھکا کے بیٹھتے تھے. اور یہ عروہ نے دیکھا تو پھر اس نے مشرکین عرب کو کہا کہ تم اس شخص کے خون کے پیاسے ہو کہ جس کے اصحاب جو ہے اس کا وضو کا پانی نیچے نہیں گرنے دیتے, وہ اسے نقصان پہنچانے دیں گے, تو بہتر یہ کہ صلح کر لو. اور پھر صلح حدیبیہ ہوگی. تیسری حدیث صحیح مسلم میں ہے. انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فجر کی نماز پڑھ کر فارغ ہوتے تو اہل مدینہ اپنے غلاموں کو, خادموں کو مسجد میں بھیج دیتے پانی کے برتن دے کر. اور خواہش کیا ہوتی تھی کہ نبی علیہ السلام ہر شخص کے برتن میں اپنا ہاتھ ایک دفعہ صرف داخل کرتے, اور لوگ لائنوں میں کھڑے ہوئے ہوتے تھے مسجد نبوی شریف میں. نبی علیہ السلام ایک ایک برتن میں اپنا ہاتھ داخل کرتے جاتے. اور انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کا اخلاق ایسا تھا کہ سخت سردیوں میں جب پانی کو ہاتھ لگانا بھی مشکل ہوتا تھا, نبی علیہ السلام سردیوں میں بھی ان تمام برتنوں میں اپنا ہاتھ ڈالا کرتے تھے. یعنی آپ کی شفقت تھی. لوگ ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہوئے تردد کا شکار ہوتے ہیں, اور یہ تو کوئی کام بھی کرنے والا نہیں تھا, لیکن نبی علیہ السلام اپنے غلاموں کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ سردیوں میں بھی اگر 100 بندے برتن لے کے کھڑے ہیں تو 100 کے 100 برتنوں میں آپ ذرا امیجن کریں ہاتھ ڈالا کرتے تھے تاکہ ان کو برکت ملے. لیکن آپ علیہ السلام نے کبھی ان کو گلا شکوہ نہیں کیا اس حوالے سے کہ سردیوں میں تو پانی نہ لایا کرو, ایک باری گرمیوں میں جمع کر کے رکھ لو. تو یہ صحابہ کرام کی عادت تھی کہ وہ نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں سے فیض حاصل کیا کرتے تھے پانی کے ذریعے. چوتھی حدیث بھی صحیح مسلم میں ہے. اسماء بنت ابی بکر جو سیدہ عائشہ کی بڑی بہن ہے, انہوں نے ام عائشہ سے نبی علیہ السلام کا ایک کرتا لے لیا تھا ان کی وفات کے بعد ان کے گھر والوں سے. کسروانی تیالسی, کالا جبہ. بعض لوگ ہماری لائف سٹریم میں بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں اس میں کالے کے الفاظ نہیں ہے. بھئی سندھی اجرک کو ریڈ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, سندھی اجرک ریڈ ہی ہوتی ہے. کسروانی تیالسی پرشین امپائر کا کالا جبہ, کسرا کا, وہ کالے رنگ کا ہی ہوتا تھا. وہ نبی علیہ السلام کو گفٹ ملا ہوا تھا جس کے اوپر گوٹ بھی ریشم کی تھی, اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہنا کرتے تھے. اور اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں کہ ہم اس کا دھون مریضوں کو شفا کے لیے دیتے ہیں, یعنی اس کو دھو کر اس کے پانی سے شفا حاصل کرتے ہیں. یعنی صحابہ کرام علیہم رضوان نبی علیہ السلام کے کرتا مبارک کے دھون کو اپنے لیے شفا سمجھتے تھے. اور ان کے بابے کیا کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی وہ محمود غزنوی کو فتح نہیں ہو رہی تھی, تذکرۃ الاولیاء میں فرید الدین عطار نے لکھا, تو محمود غزنوی کے پاس ایک جبہ تھا جو ابو الحسن خرقانی کا دیا ہوا تھا, اور ان کی وصیت تھی کہ کبھی مشکل وقت آئے تو اس کے وسیلے سے دعا کرنا. اس نے دعا کی تو فتح ہو گئی. رات کو بابا جی خواب میں آئے اور بڑے غصے میں, اور کہا کہ تو نے میرے جبے کی اتنی کم قیمت لگائی ہے. اور یہ نہ سمجھے یہ کوئی ہم کہانیاں بیان کر رہے ہیں, ان کے نزدیک تو یہ سمجھ لے قرآن و حدیث ہے, فرید الدین عطار لکھ رہا ہے. اور پیر اجمل قادری وہ جو معصوم سی شکل بنا کے رونو والا میوزک چلا کے تو جعلی واقعات بیان کر رہا ہوتا ہے, اس نے بھی یہ بیان کیا ہوا واقعہ. حضرت ابو الحسن خرقانی ایک بزرگ گزرے, یہ حضرت باعزید بستامی کے سجادہ نشین تھے.
اتنے بڑے آدمی تھے, اپنا جبہ دیا محمود غزنوی کو, جب مشکل آئی تو دعا مانگنا آگے رکھ کے اللہ فتح دے دے گا. تو محمود کہتے ہیں جب سومناتھ کے مندر نہیں فتح ہو رہے تھے تو میں نے بابے کا جبہ سامنے رکھ کے دعا کی تو اللہ نے مجھے فتح دے دی. کہتے ہیں بابا جی رات خواب میں ملے تو کہنے لگے تو نے کیا قیمت ڈالی میرے جبے کی؟ کہا حضور کیا مطلب؟ فرمانے لگے تو میرا جبہ سامنے رکھ کے دعا کرتا کہ یا اللہ ہندوستان کے سارے کافر مسلمان ہو جائیں تو اللہ نے توفیق ایمان دے دینی. یہ تو نے کیا دعا مانگی ہے کہ تو نے تو بڑی کم قیمت لگائی میرے کرتے کی. اگر تو دعا کرتا نا کہ اس سرزمین میں کوئی کافر نہ رہے تو سارے لوگ ہی مسلمان ہو جاتے. دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے کرتا مبارک کو دیکھ کر, آپ کے چہرے اقدس کو دیکھ کر تو ابو جہل نے, ابو لہب نے کلمہ نہیں پڑھا, لیکن ان کے بابے کے کرتے سے ساروں نے مسلمان ہو جانا تھا. کہانی دیکھیں. اور صحابہ اکرام علیہم رضوان نبی علیہ السلام کا کرتا مبارک جنگ قاسیہ اور یرموک میں تو نہیں لے کے گئے ساتھ. وہاں تو مسلمانوں نے قربانی دی ہے, ایفرٹ پٹ کی ہے, ہزاروں شہادتیں ہوئی ہیں, پھر اللہ تعالیٰ نے فتح دی ہے. حالانکہ وہ کرتا مبارک لے کے بھی جایا جا سکتا تھا, اس سے فیض بھی حاصل کیا جا سکتا تھا, اور انہوں نے تو اپنے بابوں کے کرتے رکھے ہوئے آگے. یہ ہمیں اختلاف ہے کہ تم لوگ حدیثیں تو لیتے ہو بخاری مسلم سے, فٹ بابے کرتے ہو. ہمیں اختلاف یہ ہے کہ تم لوگوں نے بابوں کو اللہ کے نبی علیہ السلام کے مقابلے پر کھڑا کر دیا. اب مجھے بتائیں جب یہ تم حرکت کرو گے تو پھر میں یہ کہنے میں حق بجانے بونا کہ میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تے شاہ ہی کوئی نہیں. خود بھی یہ کہتے ہیں جی گستاخ رسول ہوئے تھے وہ جناب اینج تے اونج تے اونج. گستاخ تو انہوں نے ڈکلیئر کروا دیا ان کو خود. تو اختلاف اس وقت شروع ہوتا ہے جب تم نبی علیہ السلام کی بنیاد کے اوپر اپنے بابوں کو کلیم کرتے ہو. 5ویں حدیث صحیح بخاری سے, ام سلمہ ہماری ماں جو بالکل اینڈ پہ فوت ہوئی واقعہ کربلا کے بھی بعد, یہ امہات المومنین علیہم السلام اجمعین میں سے سب سے آخر میں فوت ہونے والی ہماری ماں ہے. ان کے پاس نبی علیہ السلام کے چند بال مبارک تھے جو انہوں نے چاندی کی ایک ڈبیا میں سنبھال کے رکھے ہوئے تھے, اور اہل علاقہ میں سے اگر کوئی بیمار ہو جاتا یا کسی کو نظر لگ جاتی تو وہ اپنا پانی کا برتن بھیجتا, تو سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا وہ بال مبارک نکال کے اس میں وہ گھول دیتی, اور لوگ جب اسے پیتے تو شفا ہو جاتی. یہ نبی علیہ السلام کے بال مبارک کی بات کر رہا ہوں. اور یہ بال مبارک اس کے تقسیم کر رہے ہیں باپا جانی کے, الیاس قادری صاحب کے. نال میں تو چونڈی وڈنی ہے, کیونکہ اس نے کہا ہے کہ یہ وہ اہل سنت کے عقیدے ہیں جن کو آج کل بریلویت کے نام سے جانا جاتا ہے. بریلویت اہل سنت نہیں ہے, بریلویت دین تصوف ہے. اہل سنت یہ ہے جو ہم بیان کر رہے ہیں. نام ان کے دیکھیں انہوں نے کیا رکھے ہوئے ہیں جی, ہم جو ہے وہ پہچان کے لیے انڈیا کے شہر کا نام ساتھ لگا رہے ہیں, بریلی یا دیوبند کا, ادروائز ہم تو اہل سنت ہیں. بھائی چیک کر لیتے ہیں اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابیں کون سی ہیں قرآن کے بعد. بخاری اور مسلم. بخاری مسلم کھول کے دیکھ لیتے ہیں کون جو ہے وہ اس طریقے پہ نماز پڑھ رہا ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے, یعنی کہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا. اور کون قادیانیوں کے طریقے پہ نماز پڑھ رہا ہے جی, حنفی بریلوی, حنفی دیوبندی, حنفی قادیانی. قادیانی فقہ میں حنفی ہے اور بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. تمہاری نماز قادیانیوں والی ہے, اپنے آپ کو سنی کہتے ہو, نام بیچ رہے ہو اہل سنت کا. اور سب سے بڑی بات, تمہارے جو عبد القادر جیلانی جن کے نام کے اوپر تم 11ویں کھا رہے ہو, اور جنہیں بریلوی اور دیوبندی دونوں غوث اعظم کہتے ہیں, اور وہ ایک دھوبی والا جھوٹا واقعہ انہوں نے مشہور کیا ہوا ہے. امداد اللہ مہاجر مکی نے بھی لکھا, جو دونوں کا ابا تھا بریلویوں اور دیوبندیوں کا, غوث پاک کا دھوبی. ان کے نام کی جو 11ویں کھا رہے ہو اور ان کا جو نام بیچ رہے ہو, غوث پاک نے اور ہمارے شیخ عبد القادر جیلانی نے غنیت الطالبین میں نماز کا طریقہ وہی لکھا ہے جو بخاری مسلم میں ہے, رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کرنا. بس اب آپ نے ان سے پوچھنا ہے کہ سنی کہاں سے ہو, نماز تو تمہاری قادیانیوں والی ہے, سنی والی تو نماز ہی نہیں ہے. چھٹی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر موجود ہے کہ
اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جب حلق کروایا یعنی اپنے سر کے بال منڈوائے تو آپ نے اپنے مبارک بال سیدنا ابو طلحہ کو دیے جو حضرت انس ابن مالک کے باپ لگتے تھے، کیونکہ ان کی والدہ کے ساتھ انہوں نے نکاح کر لیا ہوا تھا، ام سلیم کے ساتھ۔ ابو طلحہ کو دیے اور کہا کہ ان کو صحابہ کرام میں تبرکن تقسیم کر دو، اسی وجہ سے یہ بال مبارک پھر آگے چلے ہیں۔ لیکن وثوق کے ساتھ آج کسی کے پاس کوئی بال ہے، ہم کہہ نہیں سکتے کہ یہ نبی الاسلام کے بال مبارک ہیں، مے بی مے ناٹ بی، انکار بھی نہیں کریں گے۔ ہاں، جو نسل در نسل ایک میوزیم میں سلسلہ چل رہا ہے، جس طریقے سے ٹرکی کے میوزیم کے اندر نبی الاسلام کا بال مبارک رکھا ہوا ہے، ظاہر ہے وہ بادشاہوں کے ذریعے آگے ٹرانسفر ہوئے ہیں اور بڑے ایک کنٹرول سمجھ لیں انوائرمنٹ کے اندر وہ شفٹ ہوئے ہیں، ان کے بارے میں آپ کسی حد تک کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کوئی دخل نہیں کہ کوئی اس قسم کی کوئی جھوٹی بات منسوب ہو۔ بہرحال پھر بھی ان کے کسی کام کے نہیں وہ بال مبارک۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا یہ کلیم ہے کہ نبی الاسلام کا سایہ نہیں تھا، یہی کہتے ہیں نا۔ تو سرکار پاکستان میں بھی کئی لوگوں نے بال مبارک رکھے ہیں، بابا جانی کے پاس بھی ہیں، انہوں نے باقاعدہ ایک الماری رکھی ہے اس میں بال مبارک ہے۔ ان سے ریکویسٹ ہے کہ ذرا کیمرے میں لائیں وہ بال مبارک اور اس کے اوپر ٹارچ ڈالیں اور ہمیں دکھائیں کہ اس کا سایہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر سایہ نکل آیا تو تمہارے بقول وہ پھر نبی الاسلام کے بال مبارک نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ صحیح ڈیمانڈ ہے نا میری، یہ تو کہتے ہیں نہیں سایہ تھا۔ اور اگر سایہ نہ نکلے تو ہم بریلوی ہونے کے لیے تیار ہیں، لو سامو۔ ادروائز اپنے آپ کو جھوٹا ماننا ہے تم نے، کہ تم نے غلط عقیدہ لوگوں کو بتایا تھا۔ آپ کو پتا ساروں کے سائے نکل آنے ہیں، تو انہیں دونوں میں سے ایک بات ماننی پڑے گی، یا نبی الاسلام کا سایہ مبارک ماننا پڑے گا یا یہ ماننا پڑے گا کہ یہ بال جالی ہیں جن کے اوپر یہ سارا انہوں نے تماشا کھڑا کیا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، صحابہ تابعین یا اس کے بعد بھی اگر نسل در نسل کوئی پوری سند سے چیزیں ٹرانسفر ہوں تو وہ بالکل ٹھیک ہے، ان کا کوئی انکار نہیں کرتا، لیکن ان کے بال فارغ ہو گئے۔ اور اگر یہ کہیں اس کے جواب میں کہ یہ بال مبارک جب تک جسم کے ساتھ تھے اس وقت تک ان کا سایہ نہیں تھا اور الگ ہو کے ان کا سایہ ہے کیونکہ وہ جسم سے الگ ہو چکے ہیں، تو پھر میں ان کے اوپر 295C لگواؤں گا کہ ان کا کہنا یہ ہے کہ نبی الاسلام کا بال مبارک ان کے جسم سے الگ ہو جائے تو اس کی برکات ختم ہو جاتی ہیں، جبکہ صحابہ کا تو یہ عقیدہ نہیں تھا۔ میں نے آپ کو حدیث بتائی ہے صحیح بخاری سے کہ ہماری ماں ام سلمہ نبی الاسلام کے بال مبارک دھون ان کا لوگوں کو شفا کے لیے دیا کرتی تھی، تو وہ جسم سے الگ ہی ہوئے تھے۔ اگر جسم سے الگ ہونے کے بعد وہ شفا دے رہے ہیں تو پھر ان کا سایہ بھی نہیں ہونا چاہیے تمہاری ڈاکٹرن کے مطابق۔ اب فیصلہ کرو کہ کس طرف تم نے جا کے گرنا ہے۔ الٹیمیٹلی انہیں ماننا پڑے گا، انہوں نے جھوٹ کے اوپر مبنی عقائد و نظریات بتائے ہیں امت کو۔ 7ویں حدیث صحیح بخاری سے ہے کہ ابن سیرین رحمہ اللہ تابعی ایک دوسرے تابعی تھے عبیدہ، ان کے پاس بیٹھ کے ان کو بتاتے ہیں کہ میرے پاس نبی الاسلام کے بال مبارک ہیں جو حضرت انس ابن مالک کے گھر والوں سے ہمیں ملے، کیونکہ انس ابن مالک کے وہ باپ تھے ابو طلحہ جن کا میں نے بتایا جنہوں نے بال مبارک تقسیم کیے تھے۔ تو وہ دوسرے تابعی کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میرے پاس اگر حضور کا ایک بال بھی ہو تو دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے بڑھ کر مجھے محبوب ہے صرف ایک بال نبی الاسلام کا میرے پاس ہونا۔ وہ تابعی کہتے ہیں، یعنی تابعین میں بھی یہ لیگیسی ٹرانسفر ہوئی ہے، وہ نبی الاسلام کے بال مبارک کے حصول کے لیے کوشش کرتے تھے اور اسے فیض کا تبرک کا ذریعہ سمجھتے تھے۔ الحمدللہ۔ پھر صحیح بخاری میں ہی ایک اور حدیث ہے، حضرت انس ابن مالک ان کے پاس نبی الاسلام کا ایک لکڑی کا پیالہ تھا۔ انس ابن مالک آپ کو پتا بڑے لاڈلے صحابی ہیں، نبی الاسلام کی وفات کے بعد 82 سال تک زندہ رہے، 82 ایئرز تک۔ 93 ہجری میں بصرہ میں فوت ہوئے ہیں۔ بصرہ میں سب سے آخر میں جو صحابی فوت ہوئے ہیں وہ انس ابن مالک ہیں۔ اور بخاری مسلم میں آتا ہے کہ یہ کہتے ہیں میری عمر 10 سال تھی تو میری والدہ ام سلیم نے مجھے نبی الاسلام کی خدمت میں پیش کر دیا کہ
یا رسول اللہ یہ چھوٹا بچہ ہے آپ کے گھر کے کام کاج کر دیا کرے گا. تو وہ کہتے ہیں 10 سال کا تھا حضور کی خدمت میں آیا اور 10 سال حضور کے ساتھ رہا. اور ساتھ کیا وضو کروایا کرتے تھے, گھر کا سودا سلف لانا, تھوڑا بہت جو کام نبی علیہ السلام سپرد کرتے تھے وہ کرتے تھے. آپ سمجھ لیں ان کے گھر کے ایک اہل البیت کی حیثیت سے تھے انس ابن مالک. اور کہتے ہیں کہ میں 10 سال نبی علیہ السلام کو وضو کرواتا رہا, آپ کے ساتھ رہا, آپ کے گھر کے کام کاج کیے میں نے. نبی علیہ السلام مجھے کام کے لیے گھر سے باہر بھیجتے تھے تو میں تو چھوٹا بچہ تھا, اب 10 سال کا بچہ. تو کہتے ہیں میں بچوں میں کھیلنا شروع کر دیتا اور وہ کام ہی بھول جاتا. کئی بار ایسا ہوا, لیکن کہتے ہیں 10 سالوں میں اللہ کے نبی نے نہ مجھے کبھی کسی بات کے اوپر ڈانٹا اور نہ کبھی کوئی گلا شکوہ کیا. زیادہ سے زیادہ ہوا کہ کبھی میں زیادہ لیٹ ہو گیا تو آپ میرے پیچھے آتے اور مجھے بچوں میں کھیلتے ہوئے دیکھتے تو پیار سے بلاتے, 19 نام تھا انس, 19 بیٹا میں نے تمہیں فلاں کام بھیجا تھا, اچھا یا رسول اللہ میں کرتا ہوں. کہتے ہیں بس یہ کبھی ڈانٹا نہیں, کبھی مجھے کوئی برا بلا نہیں کہا. کتنے سال؟ 10 سال. اور تمہارے جو عبد القادر جیلانی جن کو تم غوث پاک کہتے ہو اور تم نے ہی ہمیں بتایا ہے اور تمہارے باپا جانی نے لکھا ہے, بلکہ ایک چھوٹو مولوی تمہارا جو ہے فرنٹ مین وہ ویڈیو میں بیان کر رہا ہے کہ عبد القادر جیلانی کے مرید نے ایک دفعہ وہ لوٹے کی ٹوٹی جو ہے وہ قبلہ رخ رکھنا بھول گیا تو نگاہ مار کے مرید کو جلا کے راکھ کر دیا. شیخ عبد القادر جیلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی. تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا. اندازہ کریں تو بابا ہوئے نا 302 لگ دیجئے ہو دیتے, قتل ناحق کیا اور یہ دنیا کی سزا ہے, آخرت میں ہمیشہ کی جہنم ہے قتل ناحق کے لیے مؤمن کے. سورۃ النساء پڑھ کے دیکھ لیں. قتل ناحق, کیا اسلام میں لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہ ہو تو اس کی سزا قتل ہے؟ کہتے نہیں وہ قتل کے ارادے سے نہیں کیا تھا. اچھا جی تھوڑے بزرگوں تو سب کچھ پتا ہوتا ہے کہ اگے کیا ہونا ہے. یہ ہالی ووڈ کی فلمیں جو آپ کو نظر آتی ہیں نگاہ مار کے وہ شوائیں نکالتے ہیں, یہ انہوں نے ان کے بابوں سے لیے ہوئے سارے واقعات. اور بابے صرف نگاہیں مار کے نا, صرف نگاہیں مار کے مرید جلاتے تھے. آج تک کسی بابے نے یوٹیوب کے اوپر جو رسول اللہ کی شان میں گستاخانہ ویڈیوز ہیں نا وہ نگاہ مار کے ڈیلیٹ نہیں کی. وہ بابا خادم رضوی صاحب کہتے تھے نا کہ جی امام مالک فرماندے نے امت مر جائے کہ نبی دی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور امت کچھ نہیں کر. امام مالک فرمانے سن پھر امت زندہ کیوں ہے, پھر مر جائے ساری, پھر مر جائے ساری. پوری عالم اسلام اس وقت یا تو مر جائے, یا تو مر جائے سارا عالم اسلام, یا پھر حضور کی عزت پر پہرا دے. بس دو باتوں میں سے ایک بات ہے, بس یا سارا اکٹھا ہو کے مر جائے تو یا پھر فرانس کو جواب دے. میں کہا بابیا رک جا, تیرے بابے مر جان, پہلے غوث کتب ابدال مر جان, تیرے سارے ٹومی مر جان. کیا انہوں نے اپنے نبی کا کلمہ نہیں پڑھا ہوا؟ ان کا کام نہیں تھا کہ گستاخیاں ہو رہی ہیں تو وہ ڈیلیٹ کرتے. اگر تم کہہ رہے ہو کہ امام مالک کہہ رہے ہیں کہ امت مر جائے کہ نبی کی گستاخیاں ہو رہی ہیں اور وہ روک نہیں رہے, تو پہلے وہ بابے کیوں نہیں مر جاتے جو کل تک نگاہیں مار کے اپنے مرید ہی جلاتے تھے؟ وہ کدھر مر گئے؟ اس کا مطلب ہے کہانی سی سب. اب کوئی یہ کہے نا کہ امام مالک فرماندے نے امت مر جائے, اس کے بعد کہیں گے نہیں وہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں کرتا. وہی اللہ تعالیٰ نے تو امت کے حوالے کیا ہوا ہے, اللہ نے تو کہیں نہیں کہا کہ میں نے کرنا ہے, اللہ نے تو امت کے حوالے کیا ہوا ہے. اللہ نے تو حسین ابن علی کو بھی شہید ہوتے دیکھا ہے. دنیا بقدر ایفٹ ہے, دنیا بقدر آزمائش ہے. اللہ نے تو یزید پلید کے دور میں خانہ کعبے کے اوپر بھی چڑھائی ہوتے ہوئے دیکھی ہے. وہ ابرا کا لشکر ایک ہی دفعہ ہلاک ہوا تھا, اس کے بعد یہ آزمائشیں آتی رہی ہیں. تمہارا دعویٰ ہے کہ یہ بزرگ جو ہے نا دنیا کا نظام چلا رہے ہیں. وہ کوکب نورانی صاحب کہتے ہیں نا ایک تو پاکستان کے وہ وزیر اعظم ہیں جن کو آپ جانتے ہیں, اور ایک پاکستان کی پارلیمنٹ کے روحانی وزیر اعظم ہیں. اسلامی جمہوریہ پاکستان اس وطن میں ایک تو ہے ملکی حکمران جو بدلتے رہتے ہیں, مگر اس ملک کے روحانی تاجدار اصل بادشاہ میرے داتا صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا علی بن عثمان حجویری المعروف سیدنا داتا گنج بخش رضی اللہ تعالی.
اور یہ اشرف جلالی بھی کہتا ہے، یہ روحانی وزیر اعظم جو ہیں وہ علی اجمیری صاحب ہیں. سیدنا داتا گنج بخش اجمیری رحمت اللہ علیہ، جو انہوں نے کشف الموجود میں اپنا لکھا، سنی بھی ہیں حنفی بھی ہیں، وہ روحانیت کی پارلیمنٹ کے وزیر اعظم. اگر حکومت ان کی کشف المحجوب کے مطابق ان کے دربار کا نظام نہیں چلا سکتی تو داتا کا اوقاف داتا کے مسلک والوں کو دے دیا جائے. یا تو داتا کا اوقاف ہمارے سپرد کرو، یا پھر داتا گنج بخش کی مسجد کا خطیب امام سے لے کر پاپوش پہ بیٹھنے والے تک وہ بھرتی ہوگا جو کشف المحجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا. وہ بھرتی ہوگا جو کشف المحجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا. وہ بھرتی ہوگا جو کشف المحجوب کے عقیدے پہ دستخط کرے گا. جن کے دربار پہ 120 روپے آپ کو جوتی کے ٹوکن پہ دینے پڑتے ہیں، ورنہ واپسی پہ آپ کو جوتی بھی نہ ملے. پہلے کہتے ہیں نا بزرگاں سے کوئی وہ تھے چیز چوری کر لیتے انا ہو جاتا ہے، اور کمائی کا اڈا بنایا ہوا ہے. تو بزرگ تو نگاہ مار کے اپنے مرید جلاتے رہے. وہ مرید جو اس لیے بیعت ہوئے تھے کہ اپنی آخرت بچاتے، وہ بچارے اپنی جان سے بھی گئے، اپنی آخرت سے بھی گئے، اور بابے کی آخرت بھی لے گئے، کیونکہ بابے نے قتل نہ حق کیا. ان کے بابوں نے کسی کا ایمان کیا بچانا تھا، اپنا ایمان بھی مرید کی وجہ سے چلا گیا. لوزانو. اور یہ میں ساری باتیں اس لیے کروں کہ ان کا یہ عقیدہ ہے. ہمیں کوئی عبد القادر جیلانی سے نہ دشمنی ہے نہ کوئی ہمدردی ہے، ان کا معاملہ اللہ کے سپرد، لیکن ان کا کلیم ہے تو ہم ان کو ان کے کلیم کے مطابق تو جواب دیں گے نا. نال لال میں چونیاں وڈاں گا، چوبے ماراں گا، کیونکہ انہیں لینگویج ہی سمجھ آتی ہے. اور یہ لینگویج یہ نہ سمجھے میں ٹونٹ کر رہا ہوں، یہ سب کچھ باقی سب کے ساتھ کرتے ہیں. ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ ہمیں اس بات کے اوپر ٹونٹ کریں. یہی کرتے رہے ہیں سب کچھ. اب اس کا جواب ان کو اسی طریقے سے ملے گا، اسی اصول اور مبادی کے اوپر جواب ملے گا. تو ہمارا اختلاف اس وقت شروع ہو جاتا ہے کہ جب آپ نبی الاسلام کے پروٹوکول کی چیزیں اپنے بزرگ بابوں میں تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے جس سے بات شروع ہوئی تھی کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی الاسلام کا ایک لکڑی کا پیالہ تھا جس میں وہ پانی پیا کرتے تھے، اور اس پیالے کو ایک ہلکا لگا ہوا تھا لوہے کا، اس کی شیپ کو مینٹین کرنے کے لیے. تو حضرت انس بن مالک نے ارادہ کیا کہ میں اس کی بجائے نہ سونے یا چاندی کا کڑا اس کے اوپر لگوا لوں، کیونکہ اللہ کے نبی کی ایک یادگار چیز میرے پاس ہے جس میں نبی الاسلام نے کئی دفعہ پانی پیا. تو کہتے ہیں کہ جب میرے باپ کو پتا چلا، ابو طلحہ کو، تو انہوں نے مجھے منع کر دیا کہ نبی الاسلام کے پیالہ مبارک کی کوئی چیز بھی نہ بدلو. وہ لوہے کا ہے، لوہے کا ہی رہے، چاہے اس کو زنگ لگ جائے کچھ ہو جائے، لیکن تم نے اس کو بدلنا نہیں ہے. یعنی صحابہ کرام اس چیز کا بھی اہتمام کرتے تھے کہ نبی الاسلام کے تبرکات کو ان کی اصلی شکل میں رکھا جائے. اس سے ایک حدیث اوپر صحیح بخاری میں ہی آتا ہے. عمر بن عبدالعزیز جو تھے وہ کسی صحابی کے پاس گئے، کوئی دعوت تھی، تو وہ مدینے کے گورنر تھے، بعد میں خلیفہ بھی بن گئے. تو انہوں نے ایک پیالے میں انہیں پانی دیا اور بتایا کہ یہ نبی الاسلام کا مبارک پیالہ ہے جو میرے پاس رکھا ہوا ہے. تو پھر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ مجھے گفٹ کر دیں. تو پھر انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو وہ پیالہ گفٹ کر دیا. یعنی تابعین بھی صحابہ کرام سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبرکات تحفتاً لے لیا کرتے تھے. یہ اس بات کا ثبوت ہے. 9ویں حدیث، 9ویں تو میں نمبرنگ میں بتا رہا ہوں، ورنہ تو حدیثیں میں نے کافی ساری بیان کر دی ہیں الحمدللہ. جامعہ ترمذی اور سنن ابن ماجہ کے اندر حدیث موجود ہے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحابی کے گھر تشریف لے گئے تو آپ علیہ السلام کو پیاس لگی تو گھر والوں نے اشارہ کیا کہ فلاں جگہ وہ مشکیزہ لٹک رہا ہے تو آپ اس سے پانی پی لیں. نبی علیہ السلام نے بجائے ان سے پانی منگوانے کے آپ خود اٹھے اور آپ علیہ السلام نے اس مشکیزے کو منہ لگا کے پانی پیا
اور یہ صرف اس مشکیزے کو یا اس بوتل کو آپ منہ لگا کے پانی پی سکتے ہیں جس کا منہ بند ہو، ادروائز اگر بیچ میں کوئی کیڑا گیا ہو تو وہ نقصان ہو سکتا ہے۔ نبی الاسلام نے جب پانی پی کے دوبارہ مشکیزے کا منہ بند کیا تو وہ ان کی جو گھر والی ہیں وہ بھی صحابیہ تھی، وہ کہتی ہیں کہ جیسے ہی نبی الاسلام واپس پلٹے تو میں نے فوراً اس کا چھری سے منہ کاٹا اس مشکیزے کا اور اپنے پاس تبرکن رکھ لیا کہ اس کے ساتھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہونٹ لگے ہوئے۔ صحابہ کرام نے اپنا مشکیزہ اس کا منہ کاٹ لیا، یعنی کہ وہ ایک قسم کا مشکیزہ دنیاوی اعتبار سے ضائع ہو گیا اور آخرت کے اعتبار سے ہمیشہ کے لیے سیف ہو گیا کہ اس کا جو اگلے والا حصہ ہے وہ کاٹ کے انہوں نے تبرکن اپنے پاس رکھ لیا۔ یہ احادیث گواہ ہیں کہ صحابہ کرام نبی الاسلام کے تبرکات کا کتنا احترام کیا کرتے تھے، اور نہ صرف احترام کرتے تھے بلکہ تلاش میں رہتے تھے کہ انہیں کوئی تبرک والی چیز مل جائے۔ 10ویں حدیث صحیح بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک عورت نے اپنے ہاتھوں سے چادر بنا کے گفٹ کی، بڑی اچھی چادر، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ نبی الاسلام کو اس چادر کی اس وقت ضرورت بھی تھی۔ بسا اوقات تو نبی الاسلام صرف ایک ہی چادر اوڑھے ہوتے تھے، کبھی کبھار 2 چادریں بھی، غربت کی وجہ سے، اور یہ فقر آپ نے اڈاپٹ کیا ہوا تھا۔ تو نبی الاسلام کو جیسے ہی اس نے چادر گفٹ کی نا تو آپ علیہ السلام اندر تشریف لے گئے اور آپ نے اس چادر کو تہمت بنایا، اور جو آلریڈی آپ نے چادر پہنی تھی وہ اوپر لے لی اور باہر تشریف لائے۔ جیسے ہی باہر آئے تو وہاں ایک صحابی بیٹھے تھے، ان کا یا رسول اللہ یہ چادر کتنی خوبصورت ہے جو آپ نے تہمت پہنی ہوئی ہے، اگر آپ یہ مجھے گفٹ کر دیں۔ اچھا، کوئی لحاظ نہیں کیا کہ یہ ابھی تو حضور کو ملی ہے اور حضور کو ضرورت بھی تھی۔ نبی علیہ السلام فوراً اٹھے، اندر تشریف لے گئے، اور پیچھے اب صحابہ کرام اس کی کلاس لے رہے ہیں کہ یہ تو نے کیا حرکت کی ہے، نبی علیہ السلام کو ضرورت بھی تھی تو، اور تجھے یہ بھی پتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کسی کو نہ نہیں کرتے جب ان سے کوئی چیز مانگ لی جاتی تھی۔ تو اس نے کہا یہ میں نے اپنے کفن کے لیے مانگی ہے، اور صحابہ کرام کہتے ہیں کہ جب وہ فوت ہوا اسے اسی چادر میں دفنایا گیا، اللہ نے اس کی دعا پوری بھی کر لی۔ نبی علیہ السلام باہر تشریف لائے، آپ نے وہ چادر فولڈ کر کے اس کے حوالے کی، اور وہ اس نے پھر سنبھال کے رکھی یہاں تک کہ اس کا وہ کفن بنا، الحمدللہ۔ 11ویں حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے۔ ام سلیم، وہی انس بن مالک کی جو والدہ تھی، ظاہر ہے وہ نبی الاسلام کے گھر فریکوینٹلی آتی تھی، اپنا بیٹا انہوں نے وقف کیا ہوا تھا آپ کی خدمت میں۔ تو وہ ایک دن آئی تو انہوں نے دیکھا کہ نبی الاسلام جو ہے وہ آرام فرما رہے ہیں، اور وہ راوی کہتے ہیں کہ جب نبی الاسلام سویا کرتے تھے تو آپ کو کثرت سے پسینہ آیا کرتا تھا، تو ام سلیم نے ایک بڑا برتن لیا اور انہوں نے نبی الاسلام کا پسینہ مبارک اس میں جمع کرنا شروع کر دیا۔ حضور سوئے میں اور کوئی بال مبارک داڑھی کے کوئی چادر پہ یا قمیص پہ لگے ہوئے ہیں جو اتر گئے ہوئے ہیں، وہ بھی اس ساتھ ساتھ انہوں نے نا جمع کرنے شروع کر دیے۔ نبی الاسلام کی فوراً آنکھ کھل گئی، آپ نے فرمایا یہ کیا کر رہی ہو؟ ان کا یا رسول اللہ آپ کا پسینہ مبارک سب سے بہترین خوشبو ہے اس دنیا کی، ہم اس کو اپنے عطر میں ملاتے ہیں خوشبو حاصل کرنے کے لیے، اور بال مبارک بھی آپ کے تبرکن رکھتے ہیں۔ تو نبی الاسلام نے فرمایا تم نے اچھا کام کیا، نبی الاسلام نے اسے انڈورس کیا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ مبارک کوئی عام پسینے کی طرح نہیں ہے، اس میں سے خوشبو آیا کرتی تھی، اور یہ پروٹوکول صرف نبی الاسلام کا ہے۔ لیکن 2014 کے دھرنوں میں ڈاکٹر طاہر القادری نے اپنا پسینہ، بدبودار پسینہ، ٹیشو پیپر میں اپنے مریدین میں تقسیم کیا۔ یہ پسینے والا پروٹوکول تو ہم سیدنا ابوبکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین کے لیے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے جو یہ اپنے بابوں کے لیے مانتے ہیں۔ لہٰذا یہ کہنا کہ یہ اہل سنت کے عقیدے ہیں، نہیں جی، یہ دین تصوف کے عقیدے ہیں۔ اہل سنت کے عقیدے یہ ہیں کہ یہ پروٹوکول صرف نبی الاسلام کا ہے، الحمدللہ۔ 12 نمبر حدیث صحیح بخاری میں اوپر تلے 10 احادیث امام بخاری نے لی ہیں اور ان کے اوپر چیپٹر کی ہیڈنگ بنائی ہے نبی الاسلام کی جگہوں کو تلاش کر کر کے وہاں پر نماز پڑھنا، اور وہ عبداللہ ابن عمر کا عمل لے کے آئے ہیں کہ وہ سفر حج کے دوران
ان جگہوں کو تلاش کیا کرتے تھے جہاں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے سفر حج میں نماز پڑھی تھی. ایون وہ راوی کہتا ہے کہ کئی جگہوں پر مسجد میں انہوں نے نماز نہیں پڑھی, مسجد کے پاس کوئی پتھر تھا, کوئی ٹیلا تھا, وہاں پہ نماز پڑھی, کیونکہ انہوں نے کہا کہ جب میں نبی علیہ السلام کے ساتھ حج پہ گیا تھا تو آپ نے اس جگہ پہ نماز پڑھی تھی. اور مسند احمد میں تو یہاں تک آتا ہے کہ جہاں نبی علیہ السلام نے اپنے سفر مبارک میں کسی جگہ پیشاب کیا تھا نا, تو عبداللہ ابن عمر اپنی عقیدت کی وجہ سے اسی جگہ پر اتر کر پیشاب بھی کرتے تھے کہ یہاں پہ نبی علیہ السلام نے پیشاب کیا تھا. اس لیول تک عقیدت تھی صحابہ کرام کو نبی علیہ السلام کی جگہوں کے ساتھ. اور پیشاب مبارک سے متعلق تو وہ حدیث بالکل صحیح سند کے ساتھ ہے. ہمارے استاد شیخ زبیر علی صاحب رحمہ اللہ بھی اس حدیث کو صحیح کہتے تھے. میری تو خود ان سے ڈسکشن ہوئی اس حدیث کے اوپر. شیخ البانی نے بھی اس حدیث کو صحیح کہا, اور اس کی سند اور کچھ حصہ سنن نبی داؤد کے اندر بھی موجود ہے, اس پہ آپ تحقیم دیکھ سکتے ہیں. اور بقیہ حدیث جو ہے المعجم الکبیر طبرانی کے اندر موجود ہے, اور مجموع الزوائد کے اندر بھی امام حیثمی نے اس حدیث کو صحیح کہا. اس کی صحت میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام کی ایک خادمہ تھی, وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت پہ مامور تھی. ایک دن نبی علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ وہ میری چارپائی کے نیچے ایک لکڑی کا پیالہ جو تھا وہ کدھر گیا. ابو داؤد میں اتنی حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کی چارپائی کے نیچے ایک بڑا لکڑی کا پیالہ ہوتا تھا جو سردیوں میں نبی علیہ السلام اس میں پیشاب کیا کرتے تھے. ظاہر سردیوں میں اٹھ کے باہر جانا ایک تردد والا کام ہے, تو آپ اس پیالے میں پیشاب کر لیا کرتے تھے تاکہ باہر نہ جانا پڑے. اب اس خادمہ کو نہیں پتا تھا, وہ نئی نئی آئی تھی. نبی علیہ السلام نے کہا کہ یہ پیالہ تھا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نے تو وہ پی لیا. اچھا مجھے آپ ذرا ایمانداری سے بتائیں, پیشاب کی اتنی بدبو ہوتی ہے کہ تھوڑا سا پیشاب بھی اگر کسی جگہ پہ ہو نا تو اس کا تعفن بتا دیتا ہے. اب لکڑی کا پیالہ جس میں نبی علیہ السلام کا پیشاب تھا وہ اس صحابیہ نے پی لیا اور اسے نہیں پتا چلا, ورنہ اگر اسے پتا ہوتا نا یہ پیشاب ہے اس نے نہیں پینا تھا, جان بوجھ کے نہیں پیا. یہ ذہن میں رکھیے گا. یہ جو خادم رضوی صاحب اور یہ باقی لوگ جو بنا کے چیزیں پیش کرتے ہیں نا نبی علیہ السلام کے اس طریقے سے پیشاب مبارک کے بارے میں, وہ بالکل ایگزیجریشن ہے, وہ دوسری ایکسٹریم ہے, اس کو نہیں ہم مانتے. یہاں ان کو نہیں پتا چلا, پی لیا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تم نے اپنے اور جہنم کی آگ کے درمیان ایک مضبوط آڑ قائم کر لی ہے, کیونکہ تمہارے پیٹ میں میرا پیشاب چلا گیا. لیکن آپ نے کبھی اپنا پیشاب مبارک کسی کو پینے کے لیے نہیں دیا. یہ جو ایتھیسٹ مذاق اڑاتے ہیں نا کہ یہ دیکھو جی یہ تو یہ کرتے ہیں, یہ ایک واقعہ تھا, ایک فضیلت اس صحابیہ کو ملنی تھی, مل گئی. اور نبی علیہ السلام کا پیشاب مبارک اس طرح نہیں تھا جس طرح باقی لوگوں کے. آپ علیہ السلام کی تو شخصیت بڑی غیر معمولی تھی, ذہن میں رکھیے گا. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے. ہمیں تو بڑی مشکل سے 180 ڈگری کا ویژن نظر آتا ہے. آپ علیہ السلام کی یہاں پہ آنکھ نہیں تھی لیکن آپ کو پیچھے بھی نظر آتا تھا, یعنی جب آپ سامنے دیکھ رہے ہوتے تھے نا آپ پیچھے بھی دیکھ رہے ہوتے تھے. یہ اللہ تعالیٰ نے پرماننٹ موڈزا آپ کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا تھا. اس حدیث میں الفاظ ہے کہ نماز خوشو خضوع سے پڑھا کرو, میں پس پشت بھی اللہ کی قسم تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں. یعنی نبی علیہ السلام امامت کروا رہے ہیں اور پیچھے کوئی بار بار داڑھی کے ساتھ کھیل رہا ہے یا کوئی کھجلی کر رہا ہے, وہ نبی علیہ السلام کو نظر آ رہا ہوتا تھا. یہ ایک اسپیشل پروٹیکشن تھی. لہذا آپ علیہ السلام کی بھی 2 آنکھیں تھیں لیکن ہماری طرح کی 2 آنکھیں نہیں تھیں, ذہن میں رکھیے گا. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں آتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز پڑھائی اور نماز کے دوران چند قدم آگے چلے اور پھر واپس آئے. سلام پھیرنے کے بعد صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ ہم نے آج آپ کو وہ عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے جو آج سے پہلے نماز میں ایسا عمل کرتے ہوئے نہیں دیکھا. تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نماز کی حالت میں جنت دکھا دی, اور جنت کوئی 2nd فلور کے اوپر نہیں ہے, 7 آسمانوں کے اوپر. اور وہاں میں نے انگوروں کا ایک درخت دیکھا اور میں نے ارادہ کیا کہ اس کا ایک خوشہ تمہارے لیے توڑوں تاکہ تم اس کو کھا سکو. اس لیے میں نے یوں اپنا ہاتھ بلند کیا, لیکن پھر میں نے اپنا ارادہ ترک کر دیا
کیونکہ جنت کی نعمتوں پہ اللہ نے پردہ رکھا ہوا ہے. آپ نے فرمایا اگر وہ میں توڑ لیتا تو تم اسے ہمیشہ کھاتے رہتے, کیونکہ جنت کو فنا نہیں ہے, وہ ختم ہی نہیں ہونا تھا. جنت کو موت نہیں ہے نا, وہ آج تک موجود ہونا تھا. لیکن پھر وہ جو اللہ کا پردہ ہے نا, وہ اللہ کا پردہ رہا, جو قرآن میں آیا کہ ہم نے اہل ایمان کے لیے جنت کی نعمتیں چھپا رکھی ہیں, ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک, سورہ السجدہ میں آیا. اور بخاری مسلم میں حدیث آئی کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعمتیں چھپا رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی, نہ کسی کان نے سنی, نہ کسی دل پہ ان کا گمان بھی گزرا. اور پھر نبی اسلام نے سورہ سجدہ کی یہی آیت تلاوت کی اس کانٹیکسٹ میں. تو نبی اسلام نے وہ خوشہ توڑا نہیں ہے. اب کہنے کو تو نبی اسلام کے بھی ہاتھ مبارک تھے, لیکن ہاتھ کیا ساتوں آسمانوں کے اوپر پہنچنے والے, اور وہ توڑ کے آپ علیہ السلام وہ لے بھی آتے. یہ اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی آپ کو معجزہ دیا ہوا تھا. لہذا جب ہم نبی الاسلام کو یہ کہتے ہیں کہ آپ بھی انسان تھے, تو نعوذ باللہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم اپنی طرح کا انسان مانتے ہیں. توبہ, یہ کوئی گمان بھی نہیں کر سکتا. باقی وہ آیت برحق ہے, قل انما انا بشر مثلکم, کہ نبی تم فرما دو کہ میں انسان ہونے میں تمہاری طرح ہوں. اسپیشی میں, مرتبے کی بات نہیں ہو رہی. اور یہ اسپیشی بتانا ضروری تھا کیونکہ لوگوں نے پیغمبروں کو اللہ کا بیٹا بنایا ہوا تھا. تو یہ بتانا ضروری تھا کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں, اللہ کا پیغمبر ہوں. سورہ بنی اسرائیل میں آیا کہ اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے نا, تو ہم فرشتوں میں سے کسی کو پیغمبر بنا کے بھیجتے. اب چونکہ انسان آباد ہیں تو انسانوں میں سے پیغمبروں نے آنا ہے. لہذا نبی علیہ السلام اپنی سپیشی میں بشر ہیں. ہاں, آنری طور پر آپ نور ہدایت بھی ہیں, وہ تو قرآن میں ہے, انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ سورج ہیں جو لوگوں کو چمکا دیتے ہیں, تو آپ نور ہدایت ہیں. حتیٰ کہ جو اہل سنت کے ہاں پہلی تفسیر ہے ابن جریر طبری کی, المتوفا 310 ہجری, انہوں نے سورۃ المائدہ کی جو آیت نمبر 15 ہے, قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین, اس کے تحت لکھا ہے کہ اس آیت مبارکہ میں نور سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے اور کتاب سے مراد قرآن ہے. تو نبی علیہ السلام نور ہدایت ہیں الحمدللہ. اہل البیت بھی نور ہدایت ہیں, صحابہ اکرام بھی نور ہدایت ہیں, صحیح بخاری صحیح مسلم بھی نور ہدایت ہے. لیکن نبی علیہ السلام کی جو سپیشی ہے وہ انسان ہے. اس اعتبار سے انسان اشرف المخلوقات ہے. لہذا نبی علیہ السلام کو اگر وہ والا نور آپ ثابت کرنے کی کوشش کریں گے فرشتوں والا, تو یہ کوئی آپ کی شان بڑھا نہیں رہے ہوں گے آپ, بلکہ نبی علیہ السلام کی شان کو آپ کم کر رہے ہوں گے. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان یہ ہے کہ آپ بشر ہیں, بلکہ افضل البشر ہیں, بلکہ بشریت کو ناز ہے آپ علیہ السلام کی ذات کے اوپر. باقی آپ نور ہدایت ہیں. وہ مسند احمد میں حدیث موجود ہے, جامع ترمذی میں موجود ہے, دلائل النبوہ کے اندر موجود ہے, مشکات میں موجود ہے. نبی علیہ السلام نے کہا میں اللہ کے ہاں خاتم النبیین اس وقت بھی لکھا ہوا تھا جب آدم علیہ السلام ابھی مٹی اور پانی کے درمیان تھے, ابھی پیدا نہیں ہوئے تھے. اللہ کے علم میں اس وقت بھی آخری نبی تھا. میں دعائے ابراہیم ہوں, میں عیسیٰ کی بشارت ہوں, اور میں اپنی ماں کو وہ خواب ہوں جو انہوں نے میری پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے شام کے محلات بھی روشن ہو گئے. یعنی نبی علیہ السلام کی والدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا کو یہ خواب دکھایا گیا تھا کہ آپ سے جو بچہ پیدا ہوگا بالآخر اس کی حکومت رومن امپائر کو بھی سپرسیڈ کر جائے گی. تو نبی علیہ السلام نور ہدایت ہے, آپ ہماری طرح کے انسان نہیں ہیں, یہ ذہن میں رکھیے گا. اسی لیے بخاری مسلم میں آتا ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وصال کے روزے رکھا کرتے تھے, یعنی ایک روزہ افطار کیے بغیر اگلا روزہ, اور کنٹینیوس 2 3 4 دن تک. صحابہ کرام نے بھی اس سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کی حضور سے پوچھے بغیر. ان کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ اللہ کے نبی کر رہے ہیں, لیکن وہ نبھا نہیں سکے, بے ہوش ہو گئے. تو نبی علیہ السلام ناراض ہوئے. آپ نے فرمایا ایکم مثلی, تم میں سے کون ہے جو میری مثل ہو. کسی نے نہیں پڑھا قل انما انا بشر مثلکم. اس کا یہ مطلب ہے ہی نہیں ہے جو بعض وہابی ٹائپ لوگوں نے لیا. میں سب کی بات نہیں کرتا, بعض ایگزیجریٹ کر گئے.
آپ نے فرمایا کہ میں رات اپنے رب کے پاس گزارتا ہوں, میرا رب رات کو مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے, تم میں سے کون میری مثل ہو سکتا ہے؟ لہذا تم نے اس طرح کے وصال کے روزے نہیں رکھنے. تو آپ اندازہ کریں نبی علیہ السلام کے تو معجزات, آپ علیہ السلام کی پرسنالٹی کی جو ایکسٹرا آرڈنری خوبیاں انبلیویبل ہیں. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے موقع کے اوپر پانی ختم ہو گیا, بمشکل ساروں سے جمع کر کے ایک پیالہ اکٹھا کیا ہم نے, اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مبارک ہاتھ اس پیالے میں ڈالا اور اس میں سے پانی کے چشمے نکلنے شروع ہو گئے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑا معجزہ ہے. موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی ماری تھی پتھر پہ, پتھر سے پانی نکل آتا ہے بھائی, گوشت میں سے پانی نہیں نکلتا. یہ بڑا معجزہ ہے. تو وہ تابعین پوچھتے ہیں کہ جابر بن عبداللہ آپ کتنے لوگ تھے جنہوں نے ایک پیالے سے جس میں سے چشمے رواں تھے پیا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے نا وہ پانی زیادہ تھا. البتہ اس وقت ہم 1500 تھے, 1,500 بندہ, 1,500 بندہ, اور وہ کہتے ہیں 1,500 لوگوں نے ایک پیالے سے پانی پیا, پانی مشکیزوں میں سٹور بھی کیا, اپنے جانوروں کو بھی پلایا, اور نبی علیہ السلام کی مبارک انگلیوں سے مسلسل پانی کے چشمے جاری ہیں. لہذا نبی علیہ السلام کے ہاتھ مبارک ہمارے ہاتھوں کی طرح نہیں تھے, یہ ذہن میں رکھیے گا. بلکہ وہ صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ ایک اور سفر میں اسی طریقے سے راشن کم پڑ گیا, تو حضرت عمر نے کھانا پانی ایک دسترخوان میں تھوڑا سا جمع کیا اور کہا یا رسول اللہ آپ برکت کے لیے دعا فرمائیں. تو آپ علیہ السلام نے برکت کی دعا کی تو وہ ہزاروں لوگوں کو کفایت کر گیا. یہ جتنے معجزات ہیں ان میں آپ کو ہمیشہ یہ ملے گا کہ تھوڑا سا پانی تھا اور وہ ہزاروں کو کفایت کر گیا. کریشن ایکس نہیلو کبھی نہیں ہوگی, عدم ماز سے وجود نہیں آئے گا, وہ صرف اللہ کی خوبی ہے. نبی علیہ السلام کی دعا کی برکت سے تھوڑے میں اضافہ ہو جاتا تھا. یہ کبھی نہیں ہوا کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ ایسے صراحتاً اپنا ہاتھ مبارک آگے کریں اور اس میں سے پانی نکلے, نہیں, تھوڑا پانی ہوگا اس میں ہاتھ رکھیں گے تو پانی جاری ہوگا. یہ اللہ نے فرق رکھا ہوا ہے. عدم ماز سے وجود اللہ کی خوبی ہے, آلریڈی جو موجود ہے وہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے اس میں برکت ڈال دیتا ہے. وہ تو کئی ایک احادیث موجود ہیں. لیکن دیکھ لیں یہی حضرت عمر جو نبی علیہ السلام سے ریکویسٹ کر کے دعا کروا رہے ہیں اور برکت سے پانی اور کھانا کفایت کر رہے ہیں, کبھی رسول اللہ کی قبر پہ جا کے اس قسم کی انہوں نے کوئی ریکویسٹ نہیں کی. اس کے الٹ ملتا ہے صحیح بخاری میں 1010 نمبر حدیث 1010. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب کبھی بھی قحط پڑتا تو انس ابن مالک کہتے ہیں کہ وہ نبی علیہ السلام کے چچا عباس بن عبد المطلب کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے نماز استسقاء پڑھنے کے بعد, اور پھر دعا کرتے اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا, اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے اور تو ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرماتا تھا, اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے, ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما, تو بارش ہو جاتی. کیا حضرت عمر رسول اللہ کی وفات کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اللہ کے حضور بزرگی کے قائل نہیں تھے؟ ہمارے نزدیک تو وفات کے بعد نبی علیہ السلام کا مقام اور بڑھ گیا. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى, اے نبی تمہارا ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے سے بہتر ہے. آج کی ڈیٹ میں جو نبی علیہ السلام کی حیات النبی والی زندگی ہے قبر مبارک میں, برزخی آخرت کی زندگی, وہ اس زندگی سے افضل ہے جو آپ دنیا میں گزار کے گئے ہیں, اور قیامت کے دن کی زندگی اس زندگی سے افضل ہوگی, اور جنت کی زندگی قیامت کے دن کی زندگی سے افضل ہوگی. آپ کے تو مراتب دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرتبے کو اللہ تعالیٰ نے دن بدن عروج ہی دیا ہے, لیکن صحابہ کرام کو پتا تھا
کہ اب ہماری نبی علیہ السلام کے ساتھ اس طرح کی کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی، آپ اللہ کی جنتوں میں، ہمارا درود و سلام آپ تک پہنچتا ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، جب تم پڑھو گے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو زمین و آسمان میں ہر نیک بندے تک تمہارا سلام پہنچ جائے گا۔ ہم یہاں جب پڑھتے ہیں نا السلام علیکہ ایھا النبی، تو ہمارا سلام ہمارے نبی تک پہنچ رہا ہے، یہ ہم کو اسٹوری نہیں ہے، یہ جو دیوبندیوں نے اور وہابی اہل حدیثوں نے مشہور کر دیا یہ شب معراج کی گفتگو ہے، جھوٹ۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح بخاری اور مسلم میں خود تشہد قرآن کی صورتوں کی طرح تعلیم فرمایا۔ ابن عباس کہتے ہیں اور ابن مسعود کہتے ہیں میرا تو ہاتھ دونوں ہاتھوں میں لے کے نبی علیہ السلام نے مجھے سکھایا تھا، التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہ کوئی سٹوری نہیں ہے، یہ ہم واقعی پڑھتے ہیں۔ السلام علیکہ یا نبی اللہ اور السلام علیکہ ایھا النبی، یہ ایک ہی سیغے ہیں۔ ہم یا رسول اللہ کے قائل ہیں، لبیک یا رسول اللہ بھی کہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ ہماری تو نماز ہی مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم السلام علیکہ ایھا النبی یا السلام علیکہ یا نبی اللہ نہ پڑھ لیں۔ یہ ہماری ایمان کا حصہ ہے، ہماری نماز کا حصہ ہے۔ قبر رسول پہ تو الگ سے ایک پروٹوکول ہے نا، 4 کتابوں میں آیا، الموطا امام مالک میں، فضل الصلاۃ علی النبی میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں اور سنن کبریٰ البیہقی میں، کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جب کبھی بھی مدینہ شریف سے سفر کے لیے نکلتے یا مدینہ شریف واپس آتے تو مسجد نبوی میں 2 نفل ادا کرتے، اس کے بعد قبر رسول پر آ کر عرض کرتے السلام علیکہ یا رسول اللہ۔ پھر حضرت ابوبکر کی قبر پہ السلام علیکہ یا ابا بکر، اور پھر حضرت عمر کی قبر پہ السلام علیکہ یا عمر، اور ایک روایت میں السلام علیکہ یا ابتا، اے میرے باپ آپ پر سلام ہو۔ تو یا رسول اللہ کے ہم قائل ہیں، الحمدللہ ہم ہی تو قائل ہیں۔ یہ کہنا کہ یہ یا رسول اللہ سے چڑھتے ہیں، استغفر اللہ، ہم جس دن چڑھے کہ ہمیں گمان بھی ہے تو ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی تصور نہ کریں، خود بخود ڈاکٹرن بنا کے ہماری طرف تھوپنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں یہ اختلاف ہے کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان اپنی مبارک آنکھوں سے نبی علیہ السلام کے معجزات دیکھ چکے تھے، وہ قبر رسول پہ جا کے آپ سے نہیں مانگتے تھے، بلکہ نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے چچا سے دعا کروا رہے ہیں۔ حضرت عمر انا کننا نتوسل الیک بنبینا، اور سیدنا عمر امت کو عقیدہ بتا رہے ہیں کہ صحیح وسیلہ شخصی یہ ہے کہ جو شخص دنیا میں موجود ہے اس سے جا کر دعا کروانا۔ لیکن یہ کہتے ہیں نہیں قبر سے جا کے مانگو، ایک طرف کہتے ہیں جی ہم بھی آخرت کی زندگی مانتے ہیں، لیکن دوسری طرف انہوں نے وہ جعلی واقعہ شیخ احمد رفاعی کا مشہور کیا ہوا ہے، جو شیخ زکریا کاندھلوی دیوبندی تبلیغی جماعت والے نے بھی لکھا فضائل حج میں، اور باپا جانی نے فیضان سنت میں، اور مفتی تقی عثمانی صاحب نے درس حدیث میں وہ واقعہ سنایا ہوا ہے۔ تو مورخین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شعر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ظاہر ہوا، اور ہزاروں انسانوں نے یہ نظارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا۔ احمد کبیر رفاعی رحمۃ اللہ نے دست مبارک کو بوسہ دیا اور دست مبارک پھر واپس کر۔ اتنا عظیم الشان واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا، اور یہ مورخین نے متعدد تاریخوں میں لکھا ہے، اور لکھا ہے کہ ہزارہ افراد کی موجودگی میں یہ واقعہ پیش آیا۔ درس حدیث کا اس واقعے سے کیا لینا دینا کہ جی 555 ہجری میں نبی علیہ السلام کی وفات کے 500 سال بعد جب شیخ احمد رفاعی جو ہیں وہ قبر رسول پہ حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا اور نعتی اشعار پڑھے، تو نبی علیہ السلام سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ اپنا ہاتھ مبارک باہر نکالیں۔ کہتے ہیں 90,000 لوگوں کی موجودگی میں حضور کا ہاتھ نکلا باہر، اور شیخ احمد رفاعی نے بوسہ دیا، اور ان 90,000 لوگوں میں شیخ عبد القادر جیلانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ کولڈ ٹھوک دیتا، میں نے کہا بڑی بدبختی ہے، عبد القادر جیلانی نے تو ہاتھ نہیں چوما، اس میں لکھا ہے صرف شیخ احمد رفاعی نے چوما، مرید نے چوم لیا، اس کا پیر عبد القادر جیلانی وہاں ہے وہ نہیں چوم سکا۔ جھوٹ جھوٹ بولو اور بولو، بولتے جاؤ۔ یہ مبارک ہاتھ سیدہ فاطمہ کے لیے نہیں نکلا، ہاں یہ مبارک ہاتھ سیدہ عائشہ کے لیے نہیں نکلا جب وہ جنگ جمل کے لیے روانہ ہوئی۔
یہ مبارک ہاتھ اس وقت نہیں نکلا جب سقیفہ بنی ساعدہ ہو رہا تھا اور خلافت کے حوالے سے صحابہ کرام میں اختلاف ہو گیا اور 6 مہینے تک حضرت علی ناراض رہے. کسی کو وہم بھی نہیں آیا کہ جا کے قبر رسول سے فیصلہ کروا لے. یہ ایکسٹراپولیٹ کرتے ہیں نا آیات کو, جی قرآن میں آیا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, سورہ النساء کی آیت نمبر 64, کہ جب اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو, پھر نبی الاسلام بھی تمہارے لیے شفاعت کرے. وہ کہتے ہیں آج کی ڈیٹ میں تو پھر ہمیں قبر رسول پہ ہی جانا پڑے گا نا. بھائی آج کی ڈیٹ کے لیے تو نبی الاسلام نے وظیفہ بتایا ہوا ہے, صحیح مسلم میں حدیث ہے, جو اذان کا جواب دے اس کے بعد دروشی پڑھے اور الوسیلہ والی دعا مانگے جو بخاری میں آئی ہے, تو میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی, کوئی خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں. ویسے تو جانا ایک سعادت ہے, قبر رسول کی حاضری اس پلانٹ ارتھ کی نفلی عبادات میں ٹاپ کے اوپر عبادت ہے. جو لوگ مدینہ شریف رہتے ہیں وہ روزانہ حاضری دیں, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن نبی الاسلام غریبوں کے بھی پیغمبر ہیں, انہوں نے ہر شخص کے لیے وظیفہ بتا دیا. تو اس طرح اگر آپ ایکسٹراپولیٹ کریں گے تو بھائی صحابہ کرام نے قبر رسول سے جا کے کیوں نہیں اپنے فیصلے کروائے؟ اگر ایکسٹراپولیٹ کرو گے نا آیات کو اس طریقے سے, تو یہ تو 64 نمبر آیت ہے نا, 65 نمبر آیت ہے, اے نبی مجھے تیرے رب ہونے کی قسم یہ اس وقت تک مؤمن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے ہر فیصلے میں تمہیں حاکم نہ مان لے. تو صحابہ کرام کا کام تھا بقول تمہارے کہ اس آیت کو ایکسٹراپولیٹ کرتے, اور جب خلافت کا اختلاف ہوا تو بجائے سقیفہ بنی ساعدہ کا فیصلہ ہوتا, قبر رسول سے جا کے فیصلہ کرواتے کہ جی قرآن میں آیا, اور اس کے بعد کوئی عدالت قائم نہیں ہونی چاہیے تھی, نبی الاسلام سے فیصلے کروایا کرتے. اس کے جواب میں کیا کہیں گے؟ نہیں بھئی یہ تو اس وقت تھا جب نبی الاسلام دنیا میں موجود تھے. بس سمجھ آ گئی, کیونکہ انہیں پتا اب اس طرح فیصلے نہیں ہو سکتے, اب قرآن و سنت سے فیصلہ ہوگا. اسی طریقے سے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, بالکل رسول اللہ کے پاس ہی حاضر ہوں گے جب نبی الاسلام سامنے موجود ہوں گے. صحیح بخاری میں حدیث ہے, ایک صحابی کی پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی, نبی الاسلام نے کسی کام سے بھیجا تھا, واپسی پہ قلعے سے چھلانگ ماری تو پنڈلی کی ہڈی ٹوٹ گئی. انہوں نے اپنی پگڑی اتار کے ٹانگ باندھی اور نبی الاسلام کی خدمت میں لنگڑاتے ہوئے پہنچ گئے اور کہا یا رسول اللہ آپ نے جو ذمہ داری دی تھی میں نے پوری کر دی, لیکن ساتھ یہ نہیں کہا کہ تھوڑے پیچھے لات پنوا لی ہے میں. ادھر تو کوئی کام کرے تو وہ پھر اپنا احسان جتاتا ہے کہ یا رسول اللہ آپ کے پیچھے میں نے ٹانگ توڑوا لی. نبی علیہ السلام نے خود پوچھا کہ یہ کیا ہوا ہے, تو کہا یا رسول اللہ میں نے چھلانگ لگائی تھی, اس طرح قلعے کی دیوار اونچی تھی تو میری یہ ہڈی ٹوٹ گئی ہے. آپ نے فرمایا ادھر کر, آگے کی آپ نے مبارک ہاتھ پھیرے. وہ کہتے ہیں اللہ کی قسم اس طرح ہو گئی کہ آج سے پہلے کبھی ٹوٹی نہیں تھی, حالانکہ پنڈلی کی ہڈی کیور ہونے میں 6 سے 8 ہفتے چاہیے, وہ بھی اگر بینڈیج کر کے پراپر فارم میں, پھر بھی ویسے نہیں ہوگی جس طرح ٹوٹنے سے پہلے تھی. یہ معجزہ تھا, معجزہ سائنٹیفکلی ریپروڈیوس بھی نہیں ہو سکتا, یہ ذہن میں رکھیے گا, ورنہ وہ معجزہ نہیں رہے گا. یہ فزیکل فینومینا آف نیچر کو توڑنے والی چیز تھی. لیکن نبی الاسلام کی وفات کے بعد کئی صحابہ جو ہیں جنگوں میں ان کے ہاتھ کٹ گئے, کئی لوگوں کی آنکھیں زخمی ہو گئیں. کبھی کوئی قبر رسول پہ حاضر ہوا ہے آنکھ لے کے کہ یا رسول اللہ یہ آنکھ میری ٹھیک کر دے؟ تو یہ ایکسٹراپولیٹ کیوں کرتے ہیں؟ نبی الاسلام کے معجزات مبارک زندگی سے اٹھاتے ہیں, انہیں ایکسٹراپولیٹ کر کے وفات کے بعد فٹ کرتے ہیں. اگر وفات کے بعد اس طریقے سے فٹ کرنے پھر تو اس طرح کی کئی مثالیں موجود ہیں, وہ آپ کو کرنی پڑیں گی. انہیں بھی پتا ہے کہ ایسا نہیں ہوتا, ایسا تو نہیں ہوگا, تو غلط کر رہے ہیں, دھوکہ دے رہے ہیں. پھر الٹا کہتے ہیں جی آپ نبی الاسلام کو نہیں مانتے, ان کی شان کو نہیں مانتے. تو کیا حضرت ابو بکر اور حضرت علی رسول اللہ کی شان کو نہیں مانتے تھے کہ انہوں نے فیصلہ نہیں کروایا جا کے قبر رسول پہ؟ نالی چھٹی ہو جائے گی, یہ پھکا ہے نا اس سے اینٹی وینم. اور پھر ان کے پاس ایک جعلی روایت, اتنی ڈٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں, ایک جعلی روایت پیش کرتے ہیں جو حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں بھی نقل کی, سورۃ النساء کی آیت نمبر 64 کے کانٹیکسٹ میں, اور اپنی تاریخ کے اندر بھی البدایہ والنہایہ کے اندر بھی نقل کی. جعلی روایت ہے, اگرچہ اس میں انہوں نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے تاریخ ابن کثیر کے اندر, لیکن کسی ایک شخص کے ماننے پہ جو کہ 8ویں صدی کا محدث ہے,
ہم اصول محدثین سے تو نہیں ہٹ سکتے. صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہوا ہے کہ مدلس کی عن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف تصور ہوگی. یہ اصول ہے. اور اس میں آمش مدلس ہے, اور آمش وہ مدلس ہے جو ضعیف راویوں سے بھی تدلیس کرتا ہے. یعنی سب سے آپ سمجھ لیں سخت ترین درجہ جو تدلیس کا ہوتا ہے نا, اس کے اندر مبتلا ہے آمش. ان سے روایت کر رہا ہے اور یہ ڈٹائی سے پیش کرتے ہیں. جی ایک عربی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا, انہوں نے کہا یا رسول اللہ امت کے لیے دعا کریں کہ قحط ہے, اور بعد میں اسے اونگ آئی اور خواب میں نبی الاسلام کی زیارت ہوئی کہ عمر کو میرا سلام کہنا اور اسے کہنا کہ حکومتی معاملات کو صحیح طریقے سے لے کے چلے, ان قریب اللہ تعالیٰ تمہیں سراب کرے گا. وہ کہتے ہیں دیکھیں جی قبر رسول پہ جا کے یہ آیت کے ذریعے جو ہے وہ صحابہ کرام مانگا کرتے تھے. اچھا ان کو یہ پتا ہے, ان کو حضرت عمر کا اپنا عمل نہیں پتا جو بخاری میں نے بیان کیا, انا کننا نتوسل الیک بنبینا, اے اللہ پہلے تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے, ان کی دعا کی برکت سے تو بارش نازل فرماتا تھا. اب ان کی وفات کے بعد ان کے چچا کو لے کے آئے, ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما, عباس ابن عبد المطلب, اور بارش ہو جاتی تھی. اگر تم نے گستاخ کہنا ہے پھر حضرت عمر کو کہو گے. ہمارا عقیدہ وہ جو حضرت عمر کا ہے, وسیلہ شخصی والا. اور وہ جعلی روایت پیش کر کے نا تو کہتے ہیں جی ہم بھی اسی لیے مانگتے ہیں, حالانکہ اس میں مانگا بھی کوئی نہیں ہوا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ دعا کریں. وہ روایت ہی جعلی ہے, اس کو پیش کرنا ڈٹائی کے ساتھ. اور یہ آمش کی تدلیس کا مسئلہ اتنا اوپن ہے کہ عباس رضوی صاحب, میں ان سے ملا ہوا ہوں, بریلویوں کے محدث تھے. کیو ٹی وی جب نیا نیا لانچ ہوا تو اس وقت وہ بہت زیادہ آیا کرتے تھے. بعد میں وہ خیر اب ان کی شادی ہو گئی لیٹ عمر میں کسی امیر عورت کے ساتھ, تو وہ پھر دبئی شفٹ ہو گئے. تو انہوں نے نا حیات الانبیاء فی قبورہم, امام بیہقی کی کتاب جس میں 18 حدیثیں ہیں نا, اس کی شرح لکھی. حدیثیں 18 ہیں پوری کتاب میں, شرح اینی موٹی لکھی ہے. 18 حدیثیں دی شرح اینی موٹی, واللہ آپ زندہ ہے. یہ انہوں نے اس کا اردو ترجمہ کیا اور ساتھ شرح لکھی. اس میں انہوں نے جو آخری حدیث آتی ہے نا کہ جو شخص میری قبر پہ سلام عرض کرے گا میں خود سنتا ہوں, اور جو دور سے سلام بھیجے گا وہ مجھ تک پہنچایا جاتا ہے. اب یہ روایت دیوبندی پیش کرتے ہیں, کیونکہ دیوبندی قبر پہ سننا مانتے ہیں, دور سے سننا نہیں مانتے. تو بریلویوں نے کہا کہ یہ تو روایت ہی ضعیف ہے. بریلوی کہہ رہے ہیں روایت ضعیف ہے کہ نبی الاسلام قبر مبارک پہ خود سنتے ہیں. وہ اصل میں اس روایت کو اس لیے مانے بغیر دور سے بھی سنتے ہیں. ویسے امام بیہقی نے بھی اس روایت کے بارے میں لکھا کہ اس میں محمد بن مروان السدی کذاب راوی ہے, اور ایک سند میں آمش کی تدلیس ہے. تو عباس رضوی صاحب نے نا آمش کا لکھا کہ آمش کی تدلیس کے اوپر تو اتفاق ہے کہ یہ مدلس تھا, اور مدلس کی آنے والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوتی ہے. اور ڈاکٹر اشرف جلالی بڑی ڈٹائی کے ساتھ یہ روایت پیش کرتا ہے اور کہتا ہے جی ابن کثیر نے, ابن کثیر تو 8ویں صدی میں آیا ہے, ہم بات کر رہے ہیں 30ویں صدی میں. امام مسلم نے جو اصول محدثین لکھے ہیں مسلم شریف میں کہ مدلس کی آن والی روایت سما کی تصریح کے بغیر ضعیف ہوگی, اس کی سما کی تصریح دو نا, ہمیں تلاش کرو نا, وہ ہے ہی نہیں ہے. ایک جعلی روایت المصنف ابن ابی شیبہ میں یہ روایت موجود ہے جو حافظ ابن کثیر نے نقل کی. اس جعلی روایت کی بنیاد کے اوپر انہوں نے سارا ہنگامہ کھڑا کیا ہوا ہے. پھر کہتے ہیں جی وہ امام بخاری نے الادب المفرد میں بھی ایک روایت لی ہے کہ ایک دفعہ عبداللہ ابن عمر کا پاؤں سو گیا, تو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ آپ اس کو پکاریں اس وقت کہ جو آپ کو سب سے بڑھ کر محبوب ہے. تو انہوں نے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ساتھیوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ مدد کے لیے پکارے, کسی کا پاؤں سو جائے اس کو جوش دلانے کے لیے جس سے اس کی سب سے زیادہ عقیدت وابستہ ہے, اس کا اگر وہ نعرہ لگائے تو اس کی توجہ بٹے گی. یہ تھا, اس میں یہ نہیں الفاظ کہ مدد کے لیے پکارے. انہوں نے کہا جو تمہیں سب سے بڑھ کر محبوب ہے نا اس کو پکارو. وہ تو ہم بھی نبی الاسلام کا جب نام آتا ہے اور ہم آپ علیہ السلام کے لیے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں, لبیک یا حسین بھی کہتے ہیں, المدد نہیں لبیک. تو اس میں الفاظ ہیں, انہوں نے کہا یا محمد. یہ روایت ضعیف ہے, اس میں ابو اسحاق مدلس ہے, ان سے روایت کر رہے ہیں.
روایت ضعیف ہے، یہ ڈٹائی کے ساتھ پیش کرتے ہیں. اور دوسری بات، یہ روایت بریلویوں کے نزدیک بھی انتہائی گستاخانہ ہے، کیونکہ سورۃ الحجرات میں ہے کہ رسول اللہ کو تم نے ویسے نہیں پکارنا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. آپ کو یہ کتنی ڈٹائی سے کہتے ہیں جی پورے قرآن میں یا محمد کوئی نہیں ہے، کہتے ہیں نا، کہتے ہیں یا ایھا المزمل ہے، یا ایھا الرسول ہے، یا ایھا المدثر ہے، یا ابراہیم ہے. اور باقی پیغمبروں کو بھی اللہ تعالیٰ نے یا کہہ کے پکارا ہے، لیکن اپنے محبوب کو یا کے ذریعے نہیں پکارا، نام لے کر. اس لیے یا محمد کہنا بے ادبی ہے. اور سورۃ الحجرات میں ہے کہ نبی الاسلام کو ویسے نہ پکارو جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اور ان آیات کے بعد صحابہ کرام یا محمد نہیں کہتے تھے، یا رسول اللہ کہتے تھے. اور یہاں پہ عبداللہ ابن عمر کے متھے مار دیا کہ وہ یا محمد کہہ رہے ہیں حضور کی وفات کے بعد. تو یہ تو روایتی گستاخانہ ہے. لو سامو. پھر کہتے ہیں جی وہ تاریخ ابن کثیر میں البدایہ والنہایہ کے اندر ہے کہ مسلمہ کذاب سے جب جنگ ہوئی تو اس وقت صحابہ کرام کا نعرہ تھا یا محمد. بے سند روایت اور گستاخانہ، کیونکہ یا محمد تو کہنا ہی گناہ ہے. سمجھ رہے ہیں نا میری بات آپ؟ یہ انہوں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ نبی الاسلام کو یا محمد نہیں کہہ سکتے، اور بالکل ٹھیک بتایا ہے، قرآن میں آیا ہوا ہے کہ نبی کو ویسے نہیں پکارنا جس طرح آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو. اسی دیکھیں صحابہ کرام کبھی نہیں کہتے تھے، کبھی حضرت ابو بکر نے کہا کہ میرے داماد نے فرمایا، نہیں، وہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیدہ عائشہ نے کبھی نہیں کہا کہ میرے شوہر نے فرمایا، کیا کہا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سیدہ فاطمہ یہ نہیں کہتی تھی کہ میرے ابا جی نے ارشاد فرمایا، کہا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی الاسلام کی جو رسالت کا منصب تھا وہ اتنا ڈومیننٹ تھا کہ صحابہ کرام اپنے رشتوں کے ذریعے نہیں انہیں پکارتے تھے، بلکہ اللہ کے رسول کی حیثیت سے پکارتے تھے. اب اس طرح کی روایتیں پیش کر کر کے ہمیں دھوس لگانا کہ یہ صحابہ کرام یہ کرتے تھے تو جا کے تم بھی قبر رسول سے مانگنا شروع کر دو. ایک اور حدیث ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر، ایک حدیث اور 3 عقیدے. یہ حدیث میں نے اپنے ریسرچ پیپر دعا صرف اللہ ہی سے اس میں بھی ڈالی ہوئی ہے کہ 70 صحابہ کو دھوکے سے کفار نے شہید کر دیا. جب ان کی شہادت کا وقت قریب آیا تو جو ان کے امیر تھے عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے، ہم ان کے دین پر قائم ہیں، ہم اپنے رب سے اس حال میں مل رہے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے راضی، ہم اپنے رب سے راضی. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، بخاری کے الفاظ ہیں، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے ساتھیوں کو اس طرح ظلمن شہید کر دیا گیا. اور انہوں نے شہادت کے وقت یہ دعا کی تھی. اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی علیہ السلام تک وہ پیغام پہنچایا. یہ حدیث اس بات پر گواہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس وقت جب کہ آپ دنیا میں موجود تھے صحابہ کرام نے ڈائریکٹ مدد کے لیے نہیں پکارا، بلکہ کہا اے اللہ تو ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے. یا رسول اللہ انظر حالنا انہوں نے نہیں کہا، بلکہ کہا اے اللہ تو ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے. یہ کہتے ہیں نبی الاسلام قبر مبارک میں ہے اور سب کو دیکھ رہے ہیں، ہمارے نامہ اعمال ان تک پہنچ رہے ہیں، جبکہ قبر مبارک سے باہر تھے تو صحابہ کرام اس وقت بھی نبی الاسلام کو نہیں پکارتے تھے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بھی دکھا دیتا تھا، جس طرح صحیح بخاری میں آتا ہے غزوہ موتا کے موقع پر نبی الاسلام کو مدینہ شریف میں لائیو کئی 100 کلومیٹر دور کا منظر دکھایا گیا. آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہے کہ میرے زید کو شہید کر دیا گیا، میرے عبداللہ بن رواحہ کو شہید کر دیا گیا، اور میرے جعفر طیار کو شہید کر دیا گیا. اب اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار خالد بن ولید کو مسلمانوں نے امیر چنا ہے. میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھوں پہ مسلمانوں کو فتح دے گا، اور وہ فتح یہ ہوئی کہ وہ لشکر بچا کے واپس آ گئے. یہ منظر دکھایا گیا نبی الاسلام کو مدینہ شریف میں. اللہ جو چاہے وہ دکھا دیتا ہے، لیکن یہاں پر 70 صحابہ شہید ہوئے اور انہوں نے دعا کی کہ ہمارے نبی تک ہمارے حال کی خبر کر دینی ہے.
یعنی عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمانوں کو 3 عقیدے سمجھا دیے. نمبر 1، علم غیب کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو خبر دیتا ہے، اس لیے انہوں نے اللہ سے ریکویسٹ کی. نمبر 2، حاضر و ناظر کا عقیدہ جو انہوں نے سمجھا ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے وہ مدینہ شریف میں بیٹھے ہوئے ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں. صحابہ کرام کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نبی کو اطلاع دے گا. اور نمبر 3، استعانت کا عقیدہ. انہوں نے نبی علیہ السلام کو مدد کے لیے نہیں پکارا، بلکہ کہا کہ اے اللہ تو ہمارے نبی کو ہمارے حال کی خبر کر دے. ایک حدیث 3 عقیدے، عقیدہ حاضر و ناظر، عقیدہ علم غیب اور عقیدہ استعانت کلیئر ہو گیا. یہ وہ حدیثیں ہیں جو بخاری اور مسلم میں ہیں، اور یہ روایتیں ڈھونڈ ڈھانڈ کے دوسری کتابوں سے لے کے آتے ہیں، دور دراز کی کتابوں سے جن کے اوپر محدثین کا کلام ہوتا ہے. کوئی ایکسیپٹیبلٹی ان روایتوں کی نہیں ہوتی ہے، اور قرآن و سنت کے مقابلے پہ یہ پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں. باقی اگر کسی کو تفصیل دیکھنی ہے تو میری ویڈیو دیکھ لیں. 5 میرے لیکچرز اس حوالے سے بڑے ڈیسائسو ہیں. نمبر 1، مجھے اپنے بعد تم سے شرک کا خوف نہیں، جو انہوں نے تماشا لگایا ہوا ہے کہ جی شرک ختم ہو چکا ہے. وہ حدیث کچھ اور تھی، انہوں نے کچھ اور بنا دی. نمبر 2، شیطانی توحید، شیطانی بابوں کا فتنہ. رحمانی توحید وہ ہے جو قرآن و سنت میں آئی، شیطانی توحید وہ ہے جو بابوں نے سکھائی. نمبر 3، وسیلے کے نام پر دھوکہ. نمبر 4، توحید سے متعلق 10 دھوکے. اور نمبر 5، دعا صرف اللہ ہی سے. اس کے علاوہ بھی کافی ساری ویڈیوز ہیں، لیکن یہ 5 کریٹیکل ویڈیوز ہیں جو آپ کو ایٹ لیسٹ عقیدہ کلیئر کر دیں گی. ویسے کافی ساری چیزیں الحمدللہ اللہ کے فضل سے آج کی ویڈیو میں بھی میں نے کور کر دی ہیں الحمدللہ. نبی علیہ السلام نے کبھی اپنی امت کو یہ نہیں تعلیم فرمایا کہ تم نے آ کے مجھ سے قبر پہ مانگنا ہے. آپ علیہ السلام نے ہمیں، جامع ترمذی میں حدیث موجود ہے، تعلیم فرمایا کہ اللہ کا ذکر اور دروشی پڑھ کے اللہ کی طرف متوجہ ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول کرے گا. یہ ایک طریقہ سکھایا. باقی ٹھیک ہے، قبر رسول پہ جا کے کوئی حاضری دیتا ہے تو قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پلانٹ ارتھ پہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز ہے، وہ اس پلانٹ ارتھ کا حصہ ہی نہیں ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. اس پہ امام بخاری نے باب باندھا ہے، قبر رسول سے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے. یعنی امام بخاری نے امت کو عقیدہ دیا کہ قبر رسول جنت کے ٹکڑے میں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. وہاں پہ کوئی حاضری دیتا ہے اور اللہ کے حضور دعا مانگتا ہے تو یقیناً دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن اس کو پھر ایکسٹرا پلیٹ کرنا ان بابوں کے لیے جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے، جنہوں نے اپنی کتابوں میں گستاخانہ باتیں لکھی، یا پھر ہمیں آپ سے اختلاف ہے. یا ایون وہ بزرگ بھی جو واقعی اہل اللہ میں سے تھے، اولیاء اللہ میں تھے، ان کے بارے میں بھی اگر کوئی اس قسم کا عقیدہ رکھتا ہے تو اس کی اصل اس حوالے سے قرآن و سنت میں کوئی موجود نہیں ہے. قبر رسول کا ایک پروٹوکول ہے، وہ تو میں نے آپ کو بتایا، صحابہ کرام حاضری دیا کرتے تھے، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا عمر. اب انہوں نے کچھ عرصہ پہلے ایک روایت دریافت کر لی ہے، امام ابن حبان المتوفا 354 ہجری، جو امام بخاری کے پوتا شاگرد ہیں. امام بخاری کے شاگرد ہیں امام ابن خزیمہ، انہوں نے صحیح ابن خزیمہ لکھی، اور ان کے آگے سے شاگرد ہے امام ابن حبان. یہ لفظ ہے حبان، ہا کے نیچے زیر ہے، حبان نہیں ہے، حبان. مولویوں سے کہہ رہے ہیں، ویسے چل جاتا ہے اردوش. امام ابن حبان کی کتاب الثقات ہے، جس میں انہوں نے اسماء و رجال کے حوالے سے مختلف راویوں کا تعارف لکھا. اس میں انہوں نے ایک اپنا پرسنل ایکسپیرینس لکھا ہے. وہ کہتے ہیں جتنا عرصہ میں توس میں رہا، ایران میں توس ایک جگہ ہے، تو جب کبھی بھی مجھ پر کوئی مشکل آتی تھی تو میں امام علی ابن موسیٰ رضا رحمہ اللہ تعالی ورضی اللہ تعالی عنہ وعلیہ السلام کی قبر پر حاضری دیتا تھا اور اللہ کے حضور دعا کرتا تھا، اللہ تعالیٰ میری وہ مشکل آسان کر دیتا تھا.
اب ظاہر ہے یہ امام ابن حبان خود لکھ رہے ہیں, اس میں تو سند کی ضرورت نہیں ہے, اور ظاہر ہے وہ محدث ہیں, ان کی کتاب ہے صحیح ابن حبان. تو ڈاکٹر اشرف جلالی صاحب کہتے ہیں کہ دیکھیں, امام ابن حبان کا بھی عقیدہ تھا کہ اولیاء اللہ سے مانگ سکتے ہیں. یار شرم کرو اللہ کے بندو, انہوں نے کہاں کہا ہے کہ ان سے جا کے میں مانگتا تھا؟ اس میں مانگنے کے کوئی الفاظ ہی موجود نہیں ہے. اس میں الفاظ ہیں کہ میں ان کی قبر پہ حاضر ہوتا اور اللہ سے دعا کرتا. اس میں وسیلہ اور توسل کے بھی کوئی الفاظ موجود نہیں ہے. اس میں دھکے سے خود داخل کیے ہیں. ہم وہ امیج لگا دیں گے. امام علی ابن موسیٰ رضا, آج کل اس جگہ کا نام ہے مشہد, بہت بڑا مزار ہے امام علی رضا کا. امام علی ابن موسیٰ رضا اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کے ہاں کامن ہے, امام ہے, اس حوالے سے کہ ان کے والد امام موسیٰ کاظم وہ امام شافعی کے بھی استاد ہیں. امام شافعی کو ان کے اصحاب میں شمار کرتے ہیں. امام موسیٰ کاظم جو تھے وہ بیٹے تھے امام جعفر کے, امام جعفر امام باقر کے, اور امام باقر امام زین العابدین کے, اور وہ سیدنا حسین ابن علی کے. یہ پوری چین ہے. اس میں امام علی رضا جنہیں مامون الرشید نے اپنے بعد نامزد کر دیا تھا خلیفہ بھی, اور پھر یہ لوگوں کو اپنے قریب کرنے کے لیے شیان علی کو, اور خود زہر دے کے شہید کر دیا. 203 ہجری میں یہ شہید ہوئے ہیں. اس کا بھی ذکر امام ابن حبان نے کیا کہ انہیں مامون الرشید نے زہر دے کے شہید کیا, اور وہ کہتے ہیں میں کافی عرصہ وہاں رہا, جب مجھے کوئی مصیبت آتی تو میں امام علی ابن موسیٰ رضا کی قبر پہ حاضری دیتا اور اللہ کے حضور دعا کرتا, اور کہتے ہیں یہ میرا تجربہ ہے کہ جب جب مجھ پہ مصیبت آئی میں نے ان کے قبر مبارک پہ کھڑے ہو کر اللہ سے مانگا اور اللہ نے میری وہ مصیبت آسان کی. اس کو پکڑ کے انہوں نے وسیلہ اور توسل اور غیر اللہ سے مدد مانگنا یہ رزلٹ نکالا. حالانکہ ہمارے نزدیک امام ابن حبان کا یہ عمل ان کا ایک ذاتی عمل ہے. ہم قبر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کے بارے میں بھی وثوق سے ایسا عقیدہ نہیں رکھتے کہ وہ دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہو. بہرحال ان کا مسئلہ پھر بھی اس میں سے ثابت نہیں ہوتا کہ وہ جا کے وہاں مانگتے ہوں ان سے, ناٹ ایٹ آل. نہ نبی علیہ السلام نے کہیں فرمایا. آپ نے تو اپنے امتیوں کو یہی عقیدہ تعلیم فرمایا کہ تم نے ہر نماز کی ہر رکعت میں کیا پڑھنا ہے, ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے اللہ عبادت بھی صرف تیری کریں گے اور دعا بھی صرف تجھی سے مانگیں گے. یہاں نستعین میں وہ مدد مانگنا ہے جو دعا کے طور پر ہو. ایک مدد وہ ہے جو ہم ایک دوسرے کی کرتے ہیں, وہ تو قرآن میں حکم ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو. یہ تو جائز ہے, بلکہ حکم ہے کہ ایک دوسرے کی مدد کریں. لیکن ایک بندہ میرے سامنے موجود نہیں ہے, بغداد میں ہے, قبر کے اندر ہے, اور میں کہتا ہوں جی غوث پاک 2 بوتلیں نیسلے دیا بھیج دو. غوث پاک نہیں بھیج سکتے بھائی 2 بوتلیں نیسلے کی. ہاں وہاں آپ فون کر کے کسی سے کوئی منگوانا چاہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے. قبر والے کے ساتھ آپ کی کمیونیکیشن نہیں ہو سکتی, یہ غائب میں پکارنا ہو جائے گا, اور یہ اسلام میں شرک ہے. کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے؟ قرآن میں لکھا ہے سورۃ النمل میں, امن یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور پریشانی میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پر اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں؟ قلیلا ما تذکرون, بہت کم ہی تم نصیحت حاصل کرتے ہو. اس آیت کے تحت جو شخص عبد القادر جیلانی کو دعا میں پکارتا ہے, ان سے مدد مانگتا ہے, گویا وہ انہیں معبود مانے ہوئے ہے, چاہے وہ اللہ کا بندہ سمجھ کے اور چاہے کوئی منی گاڈ سمجھ کے. کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے جو تمہاری مصیبت اور پریشانی کو سنے اور تکلیف دور کرے؟ ظاہری اسباب کی نہیں بات ہو رہی, دعا کے اعتبار سے. یہ آپ کو کہیں گے جی ہم روٹی امی سے مانگتے ہیں, اور مری بھی امی سے کون روٹی مانگتا ہے؟ امی سے ضرور مانگے ظاہری اسباب میں, لیکن فوت شدگان سے. اور نہیں جی وہ آخرت کی زندگی میں زندہ ہے. آخرت کی زندگی میں اگر زندہ ہے تو شہید کی بیوہ جو ہے وہ شہید کے مرنے کے بعد دوسرا نکاح کیوں کر لیتی ہے؟ اسے کہنا چاہیے نا میرا خامن تو زندہ ہے, میں نکاح نہیں کروں گی. کہتے نہیں او زندگی ہو رہا ہے, ہاں آئے ہو نا داڑھ ڈلے. پتہ سب کچھ ہے ان کو, تھوڑا سا نا ذرا
ٹھوکر مارنی پڑتی ہے تو یہ مردے زندہ ہو جاتے ہیں اللہ کے فضل سے علمی طور پہ. تو ظاہری اسباب اللہ تعالیٰ نے جو رکھے ہوئے وہ اللہ نے پانی کو پیاس بجھانے کا ذریعہ بنایا ہے, کھانے کو بھوک مٹانے کا ذریعہ بنایا ہے, لیکن ہم پانی یا کھانے والی چیزوں کو مدد کے لیے نہیں پکارتے. ورنہ میں نے اکثر بتایا کہ اس پلانٹ ارتھ پہ سب سے بڑا اگر کوئی مشکل کشا ہے نا مخلوقات میں تو وہ سورج ہے. سورج کی وجہ سے زمین پہ موسم بدلتے ہیں, سورج کی وجہ سے ہوائیں چلتی ہیں, سورج کی وجہ سے سمندروں کا پانی ایویپوریٹ ہو کے بارش کی شکل میں ہمارے اوپر برستا ہے اور گلیشیئرز کی فارم میں سٹور ہوتا ہے پہاڑوں پر. اسی سورج کی تپش کی وجہ سے وہ پہاڑ پہ رکھی ہوئی برف پگھلتی ہے اور وہ دریا جاری ہوتے ہیں زمین پر بھی, زمین کے نیچے بھی, اور اس پانی سے ہم انرجی حاصل کرتے ہیں. اور سورج کی وجہ سے ہی یہ جو پانی حاصل ہوتا ہے یہ پودوں کو لگتا ہے اور پودے اپنی خوراک تیار کرتے ہیں, ان پودوں کو جانور کھاتے ہیں اور ہم ان جانوروں کو کھاتے ہیں اور ان پودوں کو کھاتے ہیں. اس پلانٹ ارتھ پہ زندگی اگر کسی کی وجہ سے آباد ہے تو وہ سورج ہے. سورج مر جائے زندگی ختم ہو جائے. کیا ہمیں کبھی وہم بھی ہوا کہ ہم سورج کو مدد کے لیے پکارے؟ جو سب سے بڑا مشکل کچھ ہے, کہتے ہیں جی دیکھو نا جی ڈیوٹیاں لگی ہیں نا, ڈیوٹی سورج دی نہیں لگی ہوئی. بھائی ڈیوٹی لگی بھی ہو تب بھی پکارنا اللہ کو ہے. ہاں حضرت میکائیل کی ڈیوٹی ہے بارش برسانے پہ, لیکن پکارتے ہم کس کو ہیں؟ اللہ کو. صلاۃ الاستسقاء آئی ہے بخاری مسلم میں کہ نبی علیہ السلام بارش کے لیے نماز پڑھا کرتے تھے, اس کے بعد اللہ سے دعا مانگا کرتے تھے. آپ کی تو دوستی یاری تھی, آپ تو کہہ سکتے تھے اے میکائیل ذرا 2 بدل بھیجی نا ادھر. تسی تو شاہی کوئی نہیں, تو بابے تو شاہی کوئی نہیں, اللہ کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. لیکن آپ نے اپنی امت کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے کسی فرشتے کو پکارنا ہے. آپ کو پتا تھا کہ امت پھر تھیندے تھیندے تھی جائے گی. اسی لیے آپ نے فرمایا دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں, مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا. محمدن عبدہ ورسولہ. پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سورہ البقرہ کے اندر کیا زبردست ارشاد فرمایا, وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ فرمائیں میں تمہارے بالکل قریب ہوں. اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان, ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. فلیستجیبوا لی, لیکن ان کو بھی چاہیے کہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے, تاکہ یہ رشد و ہدایت پا سکے. یہ بڑا اچھا موقع تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ نبی جب یہ آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ فرمائیں کہ تم بیچ میں وسیلے ڈالو, بندے پاؤ وچ. کہا سب کے قریب ہوں, ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. اس سے بہتر کوئی موقع نہیں تھا. ادعونی استجب لکم وقال ربکم, اور تمہارے رب نے یہ کہا ادعونی استجب لکم, مجھ سے مانگو میں دعا کو قبول کروں گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی, بے شک جو لوگ اس عبادت میں تکبر کریں گے. دعا کو عبادت کہا, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. دعا ہی عبادت ہے. کہتے ہیں جی ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے. بھائی جب تم شیخ عبد القادر جیلانی کو المدد کہہ کے پکارتے ہو تو تم عبد القادر جیلانی کی عبادت کر رہے ہو. کیوں؟ الدعاء هو العبادہ. جامعہ ترمذی سنن نبی داؤد میں حدیث ہے, دعا ہی تو عبادت ہے. اس کے بعد حضور نے بھی یہی آیت پڑھی, وقال ربکم ادعونی استجب لکم, سورہ المؤمن کی آیت نمبر 60. تمہارے رب نے فرمایا مجھ سے مانگو میں قبول کروں گا, اور جو مجھ سے مانگنے میں تکبر کریں گے میں انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں داخل کروں گا. ہمارا رب وہ شہنشاہ ہے کہ جس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے. دنیا کے شہنشاہ مانگنے کے اوپر ناراض ہوتے ہیں, اور ہمارا رب وہ ہے کہ اس سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے. اور پھر اہل تشیع کے لیے خصوصاً میں کہوں گا, کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے اہل البیت علیہم السلام کے ناموں کے اوپر ایک شرک کا بازار گرم کر رکھا ہے, ویسے ان کے صبح شام کے اذکار میں یہ ذکر ہے امن یجیب المضطر اذا دعا. اندازہ کریں سب سے سخت آیت توحید کے حوالے سے, جس میں اللہ نے کہا کہ اللہ کے سوا کسی اور کے بارے میں عقیدہ نہ کہ وہ دعا سنتا ہے, تو گویا تم نے اسے معبود مان لیا. یہ شیعہ کے صبح شام کے اذکار میں, لیکن بغیر ترجمے کے پڑھتے ہیں نا.
ترجمہ پڑھے تو پتہ چل جائے کہ یا علی مدد کہاں سے نکلا ہے بیچ میں سے. اور پھر مولا علی علیہ السلام کا جو مکتوب نمبر 31 ہے نہج البلاغہ میں، حسن ابن علی کے نام جب جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے تو حضرت علی نے ایک خط حسن ابن علی کے نام وصیت کے طور پر لکھا. ویسے تو وہ حضرت علی کے ساتھ ہی تھے لیکن ان کو وصیت کر رہے تھے کہ زندگی موت کا پتہ نہیں ہے. اس کے سٹارٹ میں انہوں نے کہا کہ یہ اس باپ کی وصیت ہے جس نے عنقریب فنا ہو جانا ہے اور باقی رہنے والی اللہ کی ذات ہے. بڑے رکت انگیز الفاظ ہیں، کافی لمبا خطبہ ہے. اس میں وہ کہتے ہیں اے میرے بیٹے حسن، یہ اس باپ کی وصیت ہے جس نے زندگی کے نشیب و فراز دیکھ لی ہیں، اتار اور چڑھاؤ. اب میں تجھے کچھ نصیحتیں کروں گا. اے میرے بیٹے، اس کائنات کا پیدا کرنے والا، اس کا چلانے والا، اس کا مالک ایک اللہ ہے، اور اس نے محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں اجازت بھی دے رکھی ہے کہ ہم اس سے مانگیں تاکہ وہ ہماری دعائیں قبول کرے. مولا علی کہہ رہے ہیں یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں یہ بھی اجازت دی ہے کہ اتنی بڑی ہستی میں اجازت دے رہی ہے کہ ہم اس سے مانگیں. انسان کی کیا اوقات ہے، اتنی بڑی ہستی، تاکہ میں اسے عطا کروں. مجھ سے سوال کریں تاکہ میں اس کا سوال پورا کروں. اور پھر وہ کہتے ہیں اے میرے بیٹے حسن، اللہ کی بارگاہ وہ درگاہ ہے جس نے اپنا کوئی دربان بھی مقرر نہیں کیا. تم ڈائریکٹ اس سے مانگو، اور نہ اس نے اس چیز کو مشروع ٹھہرایا ہے لازماً کہ کسی اور ذریعے سے اس کی طرف متوجہ ہو. تم اپنے رب سے ڈائریکٹ مانگو، تمہاری دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے. اب مجھے بتائیں، یا علی مدد اگر مولا علی نے خود سکھانا ہوتا تو سب سے پہلے مولا حسن اور حسین کو سکھاتے. ان کو تو کہہ رہے کہ بیٹا اللہ نے کوئی دربار کا دربان بھی نہیں رکھا ہوا، تو نے اللہ ہی سے مانگنا ہے. یہ ان کے الفاظ قرآن کی اس آیت کا آپ سمجھ لیں ایگزیکٹلی اس کی ٹرانسلیشن یا ایکسپلینیشن ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ. اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میرے بندے تم سے میرے متعلق سوال کریں تو تم فرماؤ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. اس کو ہمارے استاد ڈاکٹر اسرار صاحب رحمہ اللہ کہتے تھے یہ انسانیت کا میگنا کارٹا ہے، جو 16 اور 17 صدی عیسوی میں گریٹ برٹن نے ایک قانون بنایا تھا، میگنا کارٹا، کہ ہر شہری کا یہ رائٹ ہے کہ وہ اپنے حکمران سے اپنی مشکلات کے حوالے سے رجوع کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہے کہ حکمرانوں کو اس لیے رعایا کے اوپر حاکم بنایا کہ وہ ان کو اکاؤنٹیبل ہو. تو اس قانون کا نام رکھا تھا انہوں نے میگنا کارٹا. تو ڈاکٹر اسرار صاحب کہتے تھے کہ میگنا کارٹا گریٹ برٹن نے بنایا تھا نا، تو اللہ نے اپنا میگنا کارٹا جو ہے وہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 186 رکھی ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِي إِذَا دَعَانِ. اے میرے محبوب، جب بھی میرے بندے تم سے میرے متعلق پوچھیں تو تم انہیں فرماؤ کہ میں تمہارے بالکل قریب ہوں، ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے پکارتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے. اسی لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنی بھی دعائیں تعلیم فرمائی ہیں وہ ڈائریکٹ اللہ ہی سے مانگنے والی ہیں. پورے قرآن میں انبیاء کی دعائیں رپورٹ ہوئی ہیں، ڈائریکٹ اللہ سے مانگا ہوا ہے ربنا کے ساتھ. ایون نبی علیہ السلام نے جو مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے وظائف بتائے ہوئے ہیں وہ ڈائریکٹ اللہ سے مانگا ہوا ہے. صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ تمہارے جد امجد کو جب آگ میں ڈالنے لگے ابراہیم علیہ السلام کو، تو انہوں نے اپنے رب کے حضور دعا کی تھی حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور تمہارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بھی جب مصیبت آتی تو وہ بھی کہتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی بہتر کارساز ہے. اور یہ صرف پیغمبروں تک نہیں ہے. سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اہل ایمان کو یہ خبر پہنچتی ہے نا کہ کافر ان کے خلاف سازش کر رہے ہیں تو وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ ونعم الوکیل. لہٰذا یہ صرف نبیوں کی دعا نہیں ہے، نبیوں نے آگے بھی یہی دعا سکھائی، اہل ایمان کی بھی، اہل البیت کی، صحابہ اکرام کی بھی دعا یہی ہے. کوئی بزرگ بابے نہیں بیچ میں ڈالے ہوئے.
یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان کو نبیوں کی دعائیں بتائیں نا تو کہتے ہیں نہیں نبیوں کو تو ضرورت نہیں نا کسی اور کو ڈالنے کی، اس طرف چل پڑتے ہیں. اچھا جی، کل تک تو آپ کہہ رہے تھے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ جو ہے رسول اللہ کے وسیلے سے قبول ہوئی ہے، آپ کہہ رہے ہیں نبیوں کو ضرورت ہی نہیں ہے. لو سامو، کیوں نہیں کہہ سکتے؟ قرآن میں تو حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ڈائریکٹ ہی آئی ہوئی ہے، ربنا ظلمنا انفسنا. وہ المستدرک للحاکم میں جعلی روایت ہے، بالکل جھوٹی روایت ہے، وہ میری اس کے اوپر ویڈیوز ریکارڈ ہے. کہتے ہیں انبیاء کو تو ضرورت نہیں ہے، نچلے والوں کو. تو قرآن میں تو اللہ نے اہل ایمان کی نشانی بتائی ہے نچلے والوں کی، کہ وہ کہتے ہیں حسبنا اللہ و نعم الوکیل. پھر جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے، نبی علیہ السلام نے کہا کہ جو بھی یونس علیہ السلام کی دعا کے ذریعے اللہ کی طرف متوجہ ہو اللہ تعالیٰ اسے محروم نہیں لوٹاتا. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دیکھ لیں. اور نبی علیہ السلام یہ امت کو تعلیم کر رہے ہیں، ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا. اور یہ جو حضور نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ محروم نہیں لوٹاتا، یہ الفاظ قرآن میں بھی ہیں، کذالک ننجی المؤمنین، ہم اہل ایمان کو بھی نجات دیں گے جس طرح یونس کو دی تھی جو بھی یہ دعا مانگے گا. پھر آپ دیکھیں جامعہ ترمذی میں اور المستدرک للحاکم میں موجود ہے کہ نبی علیہ السلام پہ جب بھی مصیبت اور پریشانی آتی آپ اللہ کے حضور دعا کرتے، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں. الف سے پڑھیں گے یعنی حمزہ سے تو استغیث سنگولر کا صیغہ ہے، اور نون سے پڑھیں گے نستغیث تو جمع کا صیغہ ہے. دونوں الفاظ درست ہیں. بلکہ المستدرک للحاکم میں تو سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو نبی الاسلام نے یہ دعا سکھائی ہے، اے میری بیٹی فاطمہ مجھ سے یہ تحفہ کیوں نہیں لے لیتی کہ صبح و شام ایک دفعہ پڑھ لیا کر، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں، میرے تمام کاموں کو تو سنوار دے اور مجھے پلک جھپکنے کے برابر بھی میرے نفس کے سپرد نہ کرنا، یعنی تو نہیں مجھے سنبھالنا ہے. تو نبی علیہ السلام نے تو گاڈ اورینٹڈ ہمیں کیا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، آپ نے کہا کہ میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ دے رہا ہوں، لا حول ولا قوت الا باللہ. نہیں ہے طاقت گناہوں سے بچنے کی اور نہ ہمت ہے نیکیاں کرنے کی مگر اس کی توفیق سے. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ سارے وظائف میں نے صبح شام کے اذکار والے کارڈ میں بھی ڈالے ہوئے ہیں. تو مجھے بتائیں یہ لوگ کس طرف جا رہے ہیں؟ بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ ابھی تو میں اس کی ساری چیزیں کور کروں نا تو شاید 2 گھنٹے اور لگ جائیں فی البدی، لیکن میرا خیال ہے جتنی میں نے خوراک دے دی ہے اتنی کافی.